بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا قبلہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اپنے سوالات کامنٹ سیکشن کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری پوری کوشش رہے گی کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سوالات علامہ صاحب تک پہنچائیں۔ ابھی اسی دوران کہ آپ کے سوالات آنا شروع ہوں، گزشتہ نشست میں جو سوالات رہ گئے تھے اور پیج ان باکس اور واٹس ایپ کے ذریعے جو سوالات موصول ہوئے ان سے آغاز کریں گے۔ بہار انڈیا سے محمد مزمل صاحب کا سوال ہے کہ شادی میں اپٹن لگانا کیسا ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین، یہ عیسوی تقویم انگلش کیلنڈر گریگورین کہتے ہیں شاید اس کو، اس کی آخری نشست ہے۔ اگلی نشست جو ہے وہ شاید نیو ایئر نائٹ میں آئے گی۔ آپ ہجری تقویم کو بھی اور عیسوی تقویم کو بھی فالو کرتے ہیں۔ اللہ تعالی آنے والا سال ملت اسلامیہ کے لیے بہتر فرمائے، مبارک فرمائے، بلاؤں آفتوں سے بچائے۔ سوال جو آیا ہے ابٹن، غالباً کسی میٹر ہلدی سے یا کسی چیز سے ملا کر بنایا جاتا ہے۔ ابٹن لگانے میں کوئی اعتراض نہیں، کھیلنے میں اعتراض ہے کہ لڑکیاں لڑکوں کو یا لڑکے لڑکیوں کو جو ابٹن کھیلتے ہیں کہ جی کسی کی ناک پہ لگا دیا، کسی کے گال پہ، یہ طریقہ غلط ہے۔ بہن بھائی آپس میں ہے اور بات ہے، لیکن غیر محرم ہوں تو وہ باقاعدہ کھیلتے ہیں اور چھیڑتے ہیں، وہ درست نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اس سے جسم کی جلد جو ہے اسکن وہ نرم پڑ جاتی ہے یا اس میں خوشبو آتی ہے، تو ابٹن لگانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ابٹن کھیلنے میں ضرور حرج ہے۔ اگلا سوال عمر عباسی صاحب کا ہے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ علماء نے کسی زمانے میں اس چیز کی اجازت دی یا ابھی اس چیز کی اجازت باقی ہے کہ کالا جادو اس حد تک سیکھنا جائز ہے تاکہ اگر کوئی اور ہم پر کالا جادو کرے تو اس کو خود سے توڑ سکیں؟ اور ان کا دوسرا سوال یہ کہ اگر کالا جادو ہو جائے تو کیا کسی کالے جادو کرنے والے عامل کے پاس جانا چاہیے یا کسی عالم کے پاس؟ جادو، سحر، سین ہے رے سحر، قرآن میں ذکر ہے۔ پہلی بات یہ سن لیجئے کہ علم کسی چیز کا بھی برا نہیں ہوتا، یہ ذہن میں بٹھا لیں۔ کسی چیز کا بھی علم برا نہیں ہوتا، اس کا استعمال غلط کیا جائے یا جو نہیں کرنا چاہیے وہ کیا جائے، وہاں پر شریعت آپ کو روکتی ہے۔ یہ جادو رنگ آپ نے مقرر کر لیا کہ یہ بلیک میجک ہے، کالا جادو ہے یا پیلا نیلا، جو بھی یہ رنگ آپ نے بنائے، جادو جادو ہے، کرنا بھی کرانا بھی حرام ہے۔
اور جادو کا اثر اگر کسی پر ہوا ہے تو قرآن سے علاج کروں گا، میں مسلمان ہوں۔ معوذتین آخری دونوں قل موجود ہیں، آیت الکرسی موجود ہے، اللہ والے موجود ہیں، ان سے دعا کراؤں گا یا کلام پڑھوں گا۔ میں کسی کے عامل کے پاس جا کے جو خود کالا جادو کر رہا ہے اس سے کیوں علاج کراؤں گا؟ علاج کے لیے حرام طریقہ اختیار کرنا وہ بھی غلط ہوگا۔ تو جو جادو کرتے ہیں کرواتے ہیں وہ بھی غلط ہیں، اور جو جادو کا توڑ کرانے کے لیے بھی جادوگروں کے پاس جائیں وہ بھی غلط ہیں۔ جادو ہو جائے تو قرآن سے علاج کیجئے، غلط طریقے سے علاج درست نہیں ہے۔ ان کا تیسرا سوال کہ انہوں نے ایک خاص شخصیت کا نام لیا جو کہ مشہور ہیں، چیپٹر نمبر دس اور ورس نمبر دس، ان کا وہ انداز مشہور ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح اس شخص نے دیگر ادیان کے بارے میں معلومات حاصل کری ہے، تو کیا مسلمان عالم کے لیے یہ چیز جائز ہے کہ دوسرے مذہب کی کتابیں پڑھ کر اس کا علم حاصل کرے سامنے والے سے بحث و مباحثے کے لیے؟ کیونکہ میں نے آپ کو کبھی نہیں سنا کہ دیگر مذاہب کی کتاب سے آپ دلائل دیتے ہوں یا آپ حوالے دیتے ہوں۔ اگر ہمارے سامنے کوئی غیر مسلم آئے گا تو پھر ہم اس کو الزامی جواب دینے کے لیے، الزامی جواب کا مطلب ہوتا ہے دوسرے شخص کے عقیدے یا اسی کے گروپ کے مطابق بات کرنا۔ یہ کمپیریٹیو ریلیجن یا تقابل ادیان یہ باقاعدہ ایک موضوع ہے۔ 1400 برس ہو گئے عیسائیت کا یا ہندوؤں کو، بت پرستوں کو، یہودیوں کو جواب دیتے ہوئے، یا منکرین اسلام جتنے بھی ہیں۔ آپ نے ڈاکٹر دیدات کا نام سنا ہوگا، وہ بھی تقابل ادیان پہ، مگر تقابل ادیان پر بات کرنے والے مفتی جب بن جاتے ہیں اور ان کو فقہ معلومات نہ ہوں، پھر وہاں سے ان کی شخصیت متنازع یعنی ڈسپیوٹڈ اور کنٹروورشل بن جاتی ہے۔ ڈاکٹر دیدات مناظرے کرتے تھے، ڈیبیٹ کرتے تھے، مگر فقہی مسائل پر بات نہیں کرتے تھے۔ یہ جس نے نمبر یاد کیے ہوئے ہیں یہ شخص بہت غلط باتیں کرتا ہے۔ یزید کو امیر المومنین کہتا ہے، اس پلید کو، اور اس کے لیے ساتھ میں دعائیہ کلمہ بھی کہتا ہے، اور اس نے یہ لفظ کہے کہ سنت سادھو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کر سکتے، معاذ اللہ۔ تو کمپیریٹیو ریلیجن پہ بات کرنے کے لیے ضروری ہو تو دوسروں کی بات دیکھی جائے گی، ورنہ ہمارے پاس الحمدللہ قرآن اور حدیث کا علم ہے، وہ تمام کے لیے بہت ہوتا ہے۔ ہم اسی لیے بات نہیں کرتے کہ ہمارے پاس کوئی کچی دلیل ہو تو تب ہے نا کہ ہم کہیں اور ڈھونڈیں، ہمارے پاس تو ہیں ہی پکی دلیلیں۔ دوسروں کے پاس اب ان کی کتابیں کتنی، اب 5 اناجیل، انجیل کی جمع اناجیل، یعنی 5 قسم کی بائبلز موجود ہیں، اور ہر 100 سال کے بعد اس میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ انجیل اصل کس زبان میں تھی؟ اور یہ جتنے ورژن موجود ہیں، اب انگلش والا انگلش ورژن پڑھ رہا ہے، فرینچ جو ہوگا فرانسیسی وہ فرینچ ورژن پڑھے گا، ٹرکی والا ٹرکش، جرمن والا جرمن، نارویجن، یہ سارے تو پھر اصل کلام تو نہیں ہے نا، یہ تو ان لوگوں کی انٹرپریٹیشن ہے۔ جبکہ قرآن پوری کائنات میں کہیں بھی پڑھا جائے گا ایک ہی زبان ہے، عربی میں پڑھا جائے گا، اس میں تحریف کا کوئی گنجائش نہیں، کوئی ایک زیر زبر بدلے گا آگے لوگ پکڑ لیں گے۔ تو یاد رہے کہ ہم کبھی ضرورت پڑنے پر کسی کے لیے وہ کریں کہ اس کا جواب دینے کے لیے، تو وہ ہے، یا کوئی شخص اسی لائن میں اسی موضوع پر اگر تحقیق کرتا ہے جواب دینے کے لیے،
اور خود اس کا عقیدہ مضبوط، ورنہ یہ کہ یہ بہت خطرے والی بات ہے۔ میں نے آپ کو سنایا تھا سیدنا فاروق اعظم کے ہاتھ میں تورات تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی تو آپ کو جلال آ گیا اور ان سے لے کر وہ کتاب ایک طرف رکھ دی۔ فرمایا آج موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو ان کو میری پیروی کے سوا چارہ نہ ہوتا۔ تو جو علماء ہیں اس درجے کے ہیں، ان کے لیے وہ تخصیص ہو جائے گی کہ جواب دینا ہے، لیکن ہر کس و ناکس کے لیے خطرے کی بات کہ وہ کسی بات سے بھی اگر اس کا ایمان چلا گیا تو، شک میں پڑ گیا تو، یا تشکیک یہ آ جاتی ہے، مطلب یہ شک میں پڑ جاتے ہیں، تو وہ جو اس طرح کرتے ہیں اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہاں تک صحیح ہے، کہاں تک وہ کہہ رہا ہے۔ لوگ نمبر سن کے متاثر ہوتے ہیں، کیا صحیح آیت کا نمبر لے رہا ہے؟ چیک کیا آپ نے کہ وہ نمبر جو لے رہا ہے وہ واقعی اس موضوع کی آیتیں ہیں؟ تو یہ صرف نمبر یاد کر لینے والے کی بات نہ کیجئے، جو بات ہے وہ عقائد کی ہے اور ہمیں اس میں اسلامی تعلیمات کو ہی پیش نظر رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ آمین۔ اگلا سوال اسد ارشد صاحب کا ہے کہ اسد کا مطلب کیا ہے؟ الف سین دال شیر کو کہتے ہیں۔ عربی میں شیر کے لیے بہت سے لفظ ہیں، لائن جس کو آپ کہتے ہیں، شیر کے لیے اسد کا لفظ ہے۔ اسد اللہ الغالب آپ نے سنا ہوگا، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ٹائٹل، ان کا لقب ہے، وہ اللہ کے غالب آنے والے شیر۔ اگلا سوال امتیاز احمد صدیقی صاحب کا ہے، کیا بدعقیدگی کی وجہ سے خونی رشتہ دار سے قطع تعلق کرنا جائز ہے؟ جی، بدعقیدگی کا مطلب غلط یا برے عقیدے، جہاں ایمان اور کفر کا فرق آ جائے تو پھر ہم شریعت کے پابند ہیں، پھر ہمارے پاس رعایت نہیں ہو سکتی، مگر اتنا فرق ہو یا کوئی کھلی بے ادبی گستاخی کر رہا ہو تو اسے قطع تعلق، کوئی آپ کے والدین کو برا کہتا ہے تو آپ مسئلہ پوچھتے ہیں، کسی کے پاس جا کے کوئی آپ کے پیارے کو کچھ کہے آپ مسئلہ پوچھتے ہیں، وہاں آپ خود فیصلہ کرتے ہیں۔ تو جو ہمارے مقدسات یعنی وہ ہستیاں جن کا احترام لازم، تعظیم لازم، یا وہ عقائد جن کی پاسداری ضروری ہے، کوئی بھی ان کے خلاف بات کرے گا تو سمجھائیں گے، نہیں سمجھے گا تو اس سے تعلق نہیں رکھا جائے گا، اور یہ میرا حکم نہیں ہے۔ میں نے آپ کو حدیث شریف سنائی تھی، قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اللہ پوچھے گا کیا میرے دوست سے دوستی رکھی، میرے دشمن سے دشمنی رکھی، اور الحب للہ والبغض للہ، یعنی یہ ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے۔ تو واضح رہے جہاں ایسی بدعقیدگی ہوگی، کفر و ایمان کا فرق یا گستاخی، بے ادبی، وہاں تعلق نہیں رکھا جائے گا، خواہ کتنا قریبی ہی کیوں نہ ہو۔ اور مثالیں موجود ہیں، صحابہ کرام کے دور کی دیکھ لیجئے، چچا تھا نا ابو لہب رشتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، مگر ایمان کی بات آئی تو پھر کوئی تعلق رہا، ذہن میں رکھیے گا۔ اگلا سوال گوجرانوالہ سے حیدر صاحب کا ہے، کیا ہفتے کے دن مچھلی نہیں کھانی چاہیے، اور اگر نہیں تو حکومت کی طرف سے دکانوں پر پابندی کیوں نہیں لگائی جاتی؟ وہ ایک خاص واقعہ تھا جو قرآن میں یوم السبت کا ہے، یہودیوں کے حوالے سے وہ شکار کرتے تھے داؤ دے کر۔ کس نے آپ کو کہا ہے کہ ہفتے کے دن مچھلی کھانا منع ہے؟ کیوں مولانا رفیع اللہ، ایسی کوئی بات سنی آپ نے؟ ہاں، آپ کو نہیں کھانی ہے، ہفتے کے دن نہ کھائیے، ورنہ کوئی ایسا ذکر میرے علم میں نہیں ہے۔ وہ جو خاص واقعہ ان کا ہے قرآن میں کہ وہ دھوکہ دے کے ان کو منع کیا گیا تھا اور وہ پکڑتے تھے، وہ اس کا واقعہ ہے، لیکن کہیں یہ کہ ہفتے کے دن یا جمعے کے دن آپ جناب معلوم ہوا سبزی نہ کھائیں یا جمعرات کے دن آپ آلو نہ کھائیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگلا سوال شکیلہ فیاض صاحبہ کا ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کریں، دور حاضر کے حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے۔
جی اس کے لیے ضروری ہے کہ غیروں کی بات نہ سنیں، غیروں کی مجلس میں نہ جائیں، غیروں کی کتاب نہ پڑھیں، ان کی تقریر نہ سنیں. اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے اپنے علماء کو سنتے رہیں، اللہ والوں سے وابستہ رہیں، ذکر اذکار کرتے رہیں. جو طریقے بتائے گئے ہیں ان پر غلط صحبت سے بھی بچنا ہے، غلط مطالعے سے بھی بچنا ہے، غلط باتیں سننے سے بھی بچنا ہے جو آپ کے ایمان کو خراب کریں یا شک میں ڈالیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا ہے کہ یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اس کا فضل مانگنا ہے اور کوشش کرنی ہے ہم نے کہ ہم لوگ جہاں تک ہو سکے اپنے علماء حق سے ان کے سننے یا پڑھنے میں مشغول رہیں. اگلا سوال کویت سے آصف فاروقی صاحب کا ہے کہ ائمہ مجتہدین کن کو کہا جاتا ہے؟ اجتہاد سے مجتہد، اجتہاد کرنے والا مجتہد. اور اجتہاد کا مطلب کوشش کرنا دین میں بات سمجھنے کی، صحیح تک پہنچنے کی، قرآن اور حدیث کی روشنی میں. کہ قرآن میں واضح طور پر وہ بات نہ ملے، حدیث میں بہت کلیئرلی نہ ملے، تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کا حل تلاش کرنا یہ مجتہد کا کام ہوتا ہے. اس کے لیے باقاعدہ کوالیفیکیشن، قابلیت ہوتی ہے. ہر شخص اجتہاد نہیں کر سکتا. اس کے لیے شرائط ہیں، جس میں شرائط پائی جائیں جو اس قابل ہو وہ اجتہاد کرے. کیونکہ مسائل پیش آتے رہتے ہیں. میں سمجھانے کے لیے بات کروں، چوری پر ہاتھ کاٹنے کا حکم اس زمانے میں درہم ہوتے تھے کہ 5 درہم پہ یا 25 درہم پہ کتنی رقم پر ہاتھ کاٹا جاتا تھا. آج اس کی ویلیو کیا بنائی جائے؟ تو اس کے لیے اجتہاد علماء کرتے ہیں جو قابل لوگ ہوتے ہیں، یا لوگ اس پر جمع ہو جاتے ہیں. تو کس کا اجتہاد اجماع ہوتا ہے اس پر، تو وہ اجتہاد پیش کیا جائے اور پھر اس پر سب متفق ہو جائیں. تو یہ اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہے، قابلیت والے نہیں ہیں. اتنی قابلیت والے ہوں تو وہ کریں تو اجتہاد آج بھی ہوگا. تو اجتہاد کے معنی کوشش کرنا، مسئلے کا حل قرآن و سنت کی اور ائمہ اربعہ مجتہدین کی روشنی میں تلاش کرنا. اگلا سوال بشرا فیصل صاحبہ کا ہے کہ سن 2019 میں میرا 12 سالہ بیٹا بارشوں میں کرنٹ لگنے کی وجہ سے انتقال کر گیا تھا، تو کیا وہ شہید ہوگا؟ ایمان والے کی اس طرح کی جو موت ہے، ایمان کی حالت میں ہم ظاہری طور پر کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو مرتبہ شہادت عطا فرمائے. شہید وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہید ہے. ہم ظاہر پر کہہ دیتے ہیں، مگر اصل شہید وہ جو اللہ کے نزدیک شہید. تو وہ حادثاتی موت ہے تو اس پر ہم کہہ سکتے ہیں اور دعا کریں کہ اللہ اس کو مرتبہ شہادت عطا فرمائے. اور وہ کم سن اگر نابالغ تھا تو ویسے ہی اس کے لیے رعایت موجود ہے احکام میں، تو دعا کریں کہ اللہ اس کو مرتبہ شہادت عطا فرمائے، کہہ سکتے ہیں. اگلا سوال اوکاڑا سے محمد ظفر آسی صاحب کا ہے کہ کیا وسیلہ مانگنا جائز ہے؟ اور اسی طرح کا ایک سوال لاہور سے حماد صاحب نے کیا کہ انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک بندے نے اعتراض اٹھایا کہ اہل سنت اس وجہ سے قبر والوں سے وسیلہ مانگتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے قریب ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے زندہ عرش پر بلا لیا تھا، تو وہ تو اللہ سے زیادہ قریب ہوئے، تو اہل سنت ان کا وسیلہ کیوں نہیں لیتے؟ جن دونوں کا نام لے کر آپ نے سوال کا کہا، ان دونوں سے میں پوچھنا چاہوں گا وسیلہ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کئی مرتبہ یہ بات کی ہے کہ ہم کو اگر عربی آ جائے تو بہت سے اعتراضات خود بخود ختم ہو جائیں. وسیلہ آپ عام طور پہ ذریعے کو کہہ لیتے ہیں ملانے والا، ٹھیک ہے، یا آپ مینز اور میڈیم کہہ لیتے ہیں. وہ ذریعہ یا وہ وسیلہ جس سے ہم کوئی چیز حاصل کریں.
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ یہ حکم ہر ایک کو نہیں ہے، یا ایھا الناس نہیں، ایمان اور تقوی والوں کو کہ ایمان لا کر اللہ سے ڈر کر اب ایمان اور تقوی کی حفاظت کے لیے اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نیک اعمال وسیلہ ہے، اپنے جو آپ نے عبادت کی ہے نیک اعمال، کچھ کہتے ہیں نیک ہستیاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے پیارے اللہ کے طرف ہمارا وسیلہ ہے۔ حضور کے چچا کو حضرت عمر فاروق نے وسیلہ بنایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد۔ یہ وسیلہ جو ہے یہ تلاش کرنے کا حکم ہے، تو نیک اعمال بھی وسیلہ اور نیک ہستیاں بھی۔ اب میں اس میں ایک بات کر رہا ہوں، آپ ذرا دھیان سے سنیے۔ میرا عمل، میں مثال کے طور پر کہوں یا اللہ میں نماز پڑھتا رہا ہوں یا میں نے اتنے نوافل پڑھے، میں ان کو وسیلہ بناؤں، مجھے شبہ ہوگا میرا وضو صحیح تھا، ہو سکتا ہے کوئی کسر رہ گئی ہو، نماز پڑھتے ہوئے مجھ سے کوتاہی ہوئی ہو تو مجھے شک ہے، لیکن اللہ کے نبی اور ولی میں مجھے شک نہیں، تو میں شک کی بجائے یقین والی ہستی کو وسیلہ بنا رہا ہوں۔ عمل میرا شک والا ہے، لیکن نبی پاک یا غوث پاک یا وہ اولو العزم ہستیاں وہ یقین والی ہیں، تو ان کو وسیلہ بناتے ہیں اللہ کی طرف، اور یہ حکم اللہ کا۔ قرب سے مراد کیا ہے؟ جگہ نہیں ہے، قرب سے مراد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قریب ہونا، اس کا مقرب ہونا۔ یہ کوئی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جو قبر میں چلا گیا تو زیادہ قریب ہو گیا، یا جو آسمان پہ ہے، یعنی آپ اگر جہاز میں بیٹھے ہوئے 40,000 فٹ کی بلندی پہ تو اللہ سے زیادہ قریب ہے؟ اللہ تو شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو، قرآن بتا رہا ہے۔ تو اس قرب سے مراد اللہ کی بارگاہ میں قریب ہونا، یعنی درجے مرتبے کے لحاظ سے قریب ہونا، وہ مراد ہے، کوئی فاصلہ مراد نہیں ہے۔ ہم یہاں بیٹھ کر نبی پاک کو وسیلہ بناتے ہیں تو کیا مطلب؟ نبی پاک اللہ کے سب سے زیادہ قریب، پھر نبی پاک کے اہل بیت ہیں، صحابہ ہیں، حضور کی امت کے اولیاء، علماء، صلحاء ہیں، اور ان کے وسیلے کا ثبوت موجود ہے، اور میں یہ آپ کو بتا چکا ہوں۔ اور میں اگر بات کروں، ہم سنتے کانوں سے، دیکھتے آنکھوں سے، سونگھتے ناک سے، چکھتے زبان سے، چھوتے ہاتھ سے، ہر چیز وسیلہ۔ ہمارے ماں باپ وسیلہ، ہمارے آنے کا سبب، دنیا میں آنے کا، ہم نے جانا ہے تو دوسروں کے کندھوں پہ جانا ہے، تو یہ وسیلے کی بہت سی صورتیں، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس موضوع پر میری تقریریں موجود ہیں، علماء کی تحریریں موجود ہیں۔ ایک بات آپ کو چلے سنا دیتا ہوں، جلسوں میں سناتا ہوں، یہاں بھی سنا دیتا ہوں۔ نیچے سے اوپر والی منزل میں جائیں گے تو کیسے جائیں گے؟ سیڑھیوں سے، لفٹ سے، ہیلی کاپٹر سے، رسی لٹک رہی ہو یا پائپ ہو اس سے چڑھ کے۔ آپ بغیر کسی وسیلے کے نیچے سے اوپر جا سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو اوپر سے نیچے آنا ہو تو کوئی ضرورت نہیں وسیلے کی، چھلانگ لگائیے آ جائیے۔ نیچے سے اوپر بغیر وسیلے کے نہیں جا سکتے۔ اب جتنا اوپر جانا ہے اتنا مضبوط وسیلہ ہونا چاہیے۔ جنت کہاں ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر۔ دوزخ کہاں ہے؟ 7 زمینوں کے نیچے۔ اوپر بغیر وسیلے کے جا نہیں سکتے، نیچے کے لیے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جنہوں نے اوپر جانا ہے وہ وسیلہ مانتے ہیں، جنہوں نے نیچے جانا ہے وہ نہیں مانتے۔ یہ بات میں نے آپ کے ایک مثال کے طور پر کر دی۔ ہم اللہ کے پیاروں کو اللہ کی طرف وسیلہ بناتے ہیں، اور اس موضوع پر بہت بہترین تحریریں اور تقریریں موجود ہیں، مزید تفصیل کے لیے دیکھ لیجئے گا، میں نے مختصر جواب دیا۔
اگلا سوال محمد سلیم سلطان صاحب شکاگو یونائٹڈ اسٹیٹ سے کہ خواتین جو نوز پن پہنتی ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ دین میں ہے یا ہندو اور عیسائیوں کا کلچر ہے، اور کیا اسے پہننا ضروری ہے؟ لونگ، جی نوز پن، پنجابی میں کوکا کہتے ہیں، لونگ مشہور ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے حوالے سے روایت ملتی ہے کہ حضرت سارہ جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھیں، تو جب حضرت ہاجرہ آئیں تو انہوں نے کہا ان کو کچھ ایسا پہنا دو، تو وہ کان کی بالیاں یا ناک پہ کوئی ایسا یہ پہنایا گیا۔ لیکن اگر آپ ہندو تہذیب سے اس کو وابستہ کریں تو شاید مجھے شبہ ہوگا۔ عورتوں کا یہ ایک زیور ہے، کوئی اب تو معافی چاہتا ہوں، کان میں ایک ٹاپس یا کچھ چھوٹا سا کوئی نگینہ لگا لیتے تھے، اب کانوں میں 6 سوراخ کیے جاتے ہیں اور پتہ نہیں پورے کان پہ کتنا زیور۔ اور اب تو لڑکیوں نے زیور کے معاملے میں وہ آرٹیفیشل پہننا شروع کر دیا، کیونکہ اصلی پہنے تو چھن جاتا ہے یا چوری ہو جاتا ہے۔ تاہم میں نہیں کہوں گا کہ یہ ہندوانہ ہے، ہاں شریعت میں اس کی کوئی ممانعت بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کے جسم کو نقصان دے رہا ہے، آپ کا کوئی عمل اس سے رک رہا ہے تو پھر غلط ہوگا۔ اور خام خواہ جس طرح پاؤں میں پازیب پہننا یہ تفاخر کی یا جس کو کہتے ہیں نا کبر تکبر کی کوئی علامت سمجھی جائے کہ آپ نے پاؤں میں پازیب پہنی ہے، آواز کر رہے ہیں اور آپ نے اس کو زیور پہنایا، یہ میں آپ کہہ سکتا ہوں۔ لیکن جو گلے میں ہار ہوتا ہے یا جھومر پہن لیتے ہیں وقتی طور پر، تو یہ نوز پن میرے نزدیک کوئی شرعی اس کی ممانعت نہیں ہے۔ اگلا سوال یوسف صدیقی صاحب کا ہے کہ آپ کی جامع مسجد گلزار حبیب میں اعتکاف کے لیے عمر کی کم سے کم حد کتنی ہے؟ آپ نے بڑا عجیب سوال کر لیا۔ عمر کا مسئلہ نہیں، ہمارے تجربات، جب سے مسجد میں اعتکاف اجتماعی شروع ہوا، پہلے 1-2 افراد پھر لوگ اجتماعی تربیتی اعتکاف، بڑے تلخ تجربات ہوئے۔ نشہ کرتے ہوئے لڑکے پکڑے، نماز نہیں پڑھتے تھے، فل ٹائم جب سے یہ آپ کے اسمارٹ فون آیا ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ کچھ غلط تجربات نے ہمیں پابند کیا کہ ہم ہر سال ذرا چھانٹی اچھی طرح کریں، دیکھ لیں کہ جو واقعی، کیونکہ بہت سے لڑکوں کو زبردستی بھیج دیا جاتا ہے، گھر والے تنگ آئے ہوتے ہیں اور وہ بھی باقاعدہ جناب محفل سجا کے بیٹھے ہیں، کیا کھیل رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ تو وہاں جو نگران ہیں ان کو یہی کہ جی اچھی طرح دیکھ لیں، کم سن بچہ بالکل نہ بیٹھے، اگر ہے تو اس کے ساتھ اس کا کوئی بڑا ہو، بالغ ہوں، نیک ہوں اور نیت واقعی اعتکاف کی ہو، وہ وقت گزارنے یا تفریح کے لیے یا محض کھانے پینے کے لیے یا سونے کے لیے نہ آئیں۔ تو احتیاط کرتے ہیں، بہت زیادہ چھانٹی ہوتی ہے اور وہ نگران جو ہیں ان کو وہ ہر سال بتا دیا جاتا ہے، اس کے مطابق وہ کرتے ہیں۔ اگلا سوال زنیرہ خان صاحبہ کا ہے کہ درود شریف اٹھتے بیٹھتے پڑھنا کیسا ہے؟ اور ان کا دوسرا سوال، کیا درود شریف صرف تسبیح کے طور پر اکٹھے ساتھ بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے؟ جی، اللہ کا ذکر قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ تو قرآن میں بھی ہے، درود شریف بھی اٹھتے بیٹھتے پڑھا جا سکتا ہے، بس یہ احساس کہ بے ادبی نہ ہو اور باقاعدہ اہتمام کر کے ادب سے پڑھنا۔ تو وہ کہتے ہیں نا جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، یہ نہ ہو کہ آپ کی توجہ تو غلط چیز کی طرف ہے اور ویسے آپ پڑھ رہے ہیں، تو یوں نہ کیجئے گا۔ بس یہ ہے کہ درود شریف آپ چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، لیکن جتنا ادب سے پڑھیں گے اتنا زیادہ اچھا ہوگا۔ اگلا سوال محمد نجیب صاحب کا، اور یہی سوال کویت سے آصف فاروقی صاحب کا، کہ غیر مسلموں کو ان کے
فیسٹیول اور تہواروں کی مبارکباد دینا کیسا ہے؟ جیسے کہ ابھی کرسمس ہے تو اس کی مبارکباد دینا مسلمان کے لیے کیسا ہے؟ کل 25 دسمبر 25 دسمبر تحریک پاکستان کے قائد اعظم محمد علی جناح کا بھی دن ہے، اور عیسائی حضرات کرسمس مناتے ہیں۔ فیس بک پہ کسی نے یہ کہا ہوا ہے کہ کرسمس کے معنی اللہ نے بیٹا جانا۔ معاذ اللہ، میں نے کسی ڈکشنری میں یہ معنی نہیں دیکھا، میں نے بہت سرچ کیا، مجھے کہیں یہ معنی نہیں ملا کہ کرسمس کا مطلب کہ اللہ نے بیٹا جانا۔ ایسا اس لفظ کا کوئی معنی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت کیا واقعی 25 دسمبر ہے؟ انگلش کیلنڈر کے حساب سے میں نے کئی عیسائیوں سے بھی پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس تاریخ پر متفق ہو گئے ہیں۔ یہ ان کا جواب تھا کہ اس پر سب کے سب جمع ہو گئے ہیں، لیکن یہ کنفرم ڈیٹ نہیں ہے۔ لفظ مبارک کس کے ساتھ کہا جائے گا؟ کوئی بھی غیر اسلامی چیز ہوگی یا غیر شرعی کام یا چیز ہوگی، اس کے ساتھ لفظ مبارک نہیں کہا جائے گا۔ مثلا کسی کو ڈانس میں انعام مل گیا، پرائز مل گیا، ٹاپ کیا ہے جی اس نے ڈانس میں، تو آپ کیا کہیں گے؟ مبارک ہو؟ سوچئے گا ذرا۔ ایک شخص کسی غلط کردار کی وجہ سے کوئی اس کو ایوارڈ مل جاتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ مبارک ہو؟ سوچئے گا۔ لفظ مبارک صرف شرعی اور اسلامی اور اچھی چیزوں کے لیے بولا جائے گا۔ آپ کسی غیر ملک میں رہتے ہیں، وہاں پر کرسمس منائی جا رہی ہے، تو یہ حضرت عیسیٰ کا یوم ولادت، اس دن کے لیے اگر واقعی وہ حضرت عیسیٰ کا یوم ولادت تو وہ اللہ کے نبی ہیں، ہم اس میں مبارک کہہ سکتے ہیں اگر ثابت ہو، نہیں تو حضرت عیسیٰ کی ولادت پر مبارک کا لفظ ہم کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہی دن آپ کو مثلاً کہنا پڑے کہ جی آپ دیوالی پہ، ہولی پہ یا کسی اور غلط موقع پر آپ کہیں تو سوری، ہمارے حکمران بھی کہہ دیتے ہیں، آپ کوئی اور لفظ کہہ لیں، ان کے لیے ساتھ میں کہنا ہے تو وہ ہیپی کا لفظ کہہ لیں، آپ ان کے لیے شبھ کامنائیں کہہ لیں، جس کو بیسٹ وشز کہتے ہیں وہ، لیکن کس حد تک کہہ سکتے ہیں اس کی بھی آپ کو قید معلوم ہونی چاہیے۔ اوپنلی نہیں ہے کہ ہر طرح اجازت ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے اگر ہے تو ہم اپنے الفاظ وہ جی نپے تلے جو جائز ہیں وہ، لیکن اس کے علاوہ نہیں، اور جو غلط موقعوں پہ بولتے ہیں وہ گناہ ہوگا، بلکہ بعض مرتبہ ہم پر وبال، اور میں معافی چاہتا ہوں، بعض یعنی کفریہ باتوں پہ کہہ دینے سے ایمان چلا جائے گا۔ مثلا ان کی رسمیں ادا کرنا، زنار باندھ لینا، وہ جو دھاگا باندھتے ہیں، یا وہ ان کے کوئی نشان لگا لینا، وہ سب غلط ہوں گے۔ اگر آپ وہ کریں گے آپ کے ایمان کے لیے مسئلہ بن جائے گا، احتیاط کیجئے۔ مجھے یہ بتائیے، آپ اپنے دین کے حوالے سے کتنے پابند ہیں یا کتنے آپ پکے ہیں؟ کبھی آپ نے اندر جھانکا؟ میں اگر مثالیں دینے لگوں تو آپ کے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ کتنے موقع ہوتے ہیں جہاں آپ کو ایمانی غیرت کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے اور وہاں آپ چپ ہوتے ہیں، بالکل نہیں کچھ کہتے، دوسروں کا چیز آ جائے تو آپ۔ اب آج مجھے کسی نے ایک بھیجا واٹس ایپ پہ کہ اخبار کی سرخی ہے، مشرق اخبار کی، اوپر لکھا ہوا ہے مدارس بند، یعنی جہاں قرآن اور حدیث وغیرہ پڑھایا جا رہا، مدارس بند، اور نیچے دوسری سرخی ہے کہ جی کرسمس منانے کی ہدایات وزیر اعظم کی طرف سے۔ یہ مجھے بھیجا گیا، آپ کہیں تو میں ابھی نکال کے دکھا دوں۔ اب مجھے یہ بتائیے، ایسے موقعوں پر اگر ہم سچ بولیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی شاید ہم فوراً پیمرا کے لیے دوسرے، پہلے ہی ہمارا یہ جو پیج ہے اس کے لیے کتنی مشکلات آئی ہوئی ہے، لاکھوں میں اس کو لوگ دیکھتے ہیں، مگر وہ شو بہت کم کر رہے ہیں، اور بلکہ شاید ہو سکتا ہے
وہ کسی وقت بالکل ہی زیرو کر دیں یا بند کر دیں. یہ تو حال ہے. آپ کے اس ملک میں اسلام کے نام سے آپ کوئی رسالہ نکالنا چاہیں نہیں نکال سکتے. ایک رسالہ نکلتا تھا تحفظ اسلام، ان کا اسلام کا لفظ ہٹاؤ، صرف تحفظ رکھو. یہ اسلامی ملک میں ہو رہا ہے. آپ کوئی غلط نام رکھیں فوراً اجازت ملتی ہے. تو ہم کہاں ہیں؟ ہم کون سے کس کے وفادار ہیں؟ ہم کس کے نمک خوار ہیں؟ غدار غدار کی باتیں سیاست دانوں میں چل رہی ہیں، تو کیا یہ اسلام سے غداری نہیں ہے؟ یہ اسلام سے بغاوت نہیں ہے؟ کیا کہوں میں آپ سے؟ تو ہمیں بہت خیال رکھنا ہے جہاں بھی ہو. اپنے ایمان کے معاملے میں لچک کیوں دکھاؤں؟ مجھ میں پختگی ہو، میں یقین والا ہوں، میں کچا نہ ہوں. ذرا خیال رکھیے گا. اگلا سوال ٹنڈو اللہ یار سے عادل اکبر بزدار صاحب کا ہے کہ ان کے علاقے میں کسی خطیب نے دوران خطاب بدر کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا کہ جاؤ میرے نبی کی مدد کو، تو فرشتے خاموش ہو گئے. پھر اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا کہ خاموش کیوں ہوتے ہو؟ آؤ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں. پھر اللہ خود بدر میں فرشتوں کے ساتھ زمین پر آیا. پھر خطیب نے کہا کہ جب اللہ خود بدر میں اتر آیا تو پھر ہم میدان جہاد سے راہ فرار کیوں اختیار کرتے ہیں اور قربانی کیوں نہیں دیتے؟ میرا سوال یہ ہے کہ شریعت اس کے بارے میں کیا حکم دیتی ہے؟ ان صاحب کے ان الفاظ اور اس خطیب کے الفاظ کیا من و عن ہیں؟ میں نے نہیں سنے. مجھ سے تو جو سوال میں پوچھے گئے نا میں اس کا جواب دوں گا. اب انہوں نے کسی خطیب کا نام لیا، اس خطیب نے کیا یہی الفاظ کہے؟ ریکارڈنگ ہوگی ان کے پاس. لیکن میں سوال کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ اگر اس نے یہ کہیں تو یہ الفاظ اس کے ہیں، اس کو توبہ کرنی چاہیے. اس سے یہ غلط نکلے ہیں اور جان بوجھ کے کہے ہیں تو اس کو اور زیادہ اعلانیہ توبہ کرنی چاہیے. یہ غلط الفاظ. اگلا سوال محمد اکرام شریف صاحب کا ہے کہ انتقال کے بعد دفناتے وقت پیر قبلہ کی طرف کیوں رکھتے ہیں؟ دفناتے وقت قبر میں کس کے پیر قبلے کی طرف ہوتے ہیں بھائی؟ پیر قبلے کی طرف رکھ کے کیوں لٹاتے ہیں؟ انہوں نے اس طرح لکھا ہے. پتہ نہیں کہاں اس طرح ہو رہا ہے. ہمیشہ چہرہ قبلے کی طرف کیا جاتا ہے، سرانہ دائیں طرف ہوتا ہے اور منہ قبلے کی طرف کیا جاتا ہے. یعنی اگر قبلہ اس سمت میں ہے تو سر اس سمت میں ہوگا، یعنی دائیں طرف. تو پیر کون کرتا ہے قبلے کی طرف؟ کس نے کیا؟ البتہ یہ شاید غلط سوال ہو گیا ہوگا. جنازہ جس وقت نکال کے اٹھاتے ہیں اس میں بعض وقت وہ ہو جاتا ہے پھیرتے ہوئے، لیکن رکھتے نہیں ہیں. یہ شاید ان کو غلط فہمی ہوئی ہے. ان کو چاہیے کہ صحیح سوال کریں، یا ان کو غلط معلومات ہے. ایسا کہیں نہیں ہوا کہ پیر قبلے کی طرف رکھے جائیں. اگلا سوال امین بیگ صاحب کا ہے کہ آج کل کچھ گھروں میں خواتین اور باہر لڑکے اپنی گیدرنگ میں شیشہ پیتے ہیں، کیا یہ مناسب ہے؟ امین بیگ صاحب اگر وہی ہیں جو ہماری مسجد کے پڑوسی ہیں تو ٹھیک. اگر وہ نہیں ہیں تو جو بھی ہیں، بہرحال نشہ کرنا یا ایسی چیز کا استعمال کرنا جو صحت کے لیے مضر کا مطلب نقصان دہ ہے، شریعت اس سے منع کرتی ہے. اور یہ شیشہ جو جب سے یہ نکلا ہے اس کے بارے میں جو تفصیل ایک ہے حقہ، وہ تمباکو نوشی ہوتی ہے، وہ مکروہ ہے. لیکن یہ شیشہ اس میں بہت کچھ ملایا جانے لگا ہے، وہ ایک خاص کیفیت میں آ جاتے ہیں. یہ تو صرف اس حد تک جو ہے وہ بھی غلط ہوگا، ناپسندیدہ ہے. اور پھر اس کی عادت ڈالنا اور پھر غیر محرم لڑکے لڑکیوں کا مل کے بیٹھنا، اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے. کوئی اگر ویسے پیتا ہے تو یہ ایک بری عادت، صحت کی بربادی، پیسے کا ضیاع، یہ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام کو ہدایت دے. پینا ہے تو کوئی غصہ پئیں اپنا،
کوئی پینا ہے تو کوئی اچھی چیز پئیں جس سے اندر اچھائی آئے. یہ شیشہ پینا بہت بری عادت ہے، صحت بھی برباد، اور اگر اس میں کوئی حرام چیز ملی ہوئی ہے تو پھر بالکل کوئی گنجائش نہیں ہوگی. لیکن اکٹھے لڑکے لڑکیاں جو غیر محرم ہیں وہ بیٹھ کے پیتے ہیں تو وہ بالکل غلط ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں. اگلا سوال رضا بٹ صاحب کا ہے کہ اگر کوئی بیٹا اپنے والدین کے حقوق ادا نہیں کرتا صحیح طور پہ، اور والدین اس بنا پر اس کے اہل و عیال کو دوسرے بیٹے کے اہل و عیال سے کمتر سمجھتے ہیں اور اس کے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک نہیں رکھتے، تو کیا بیٹا ان سے اپنا حق لے کر الگ ہو سکتا ہے، یا اگر کسی طرح وہ اپنا حق زبردستی لینے پر قادر ہو تو کیا اگر وہ ایسا کرے تو یہ جائز ہوگا؟ حق لینے سے مراد وراثت. یہ کس نے کہہ دیا؟ مانگنے کی اجازت کہاں ہے؟ باپ مالک ہے، جب تک وہ زندہ ہے نہیں مانگا جا سکتا اس سے، وہ ویسے دے دے، اس کی مہربانی ہے. مانگنے کا کیا مطلب ہے کہ جی اس کا حق ہے اور وہ لے سکتا ہے؟ کس طرح لے سکتا ہے؟ وہ باپ کی مرضی ہے، اس مالک ہے، دے نہ دے. اور شرعی حق جو ہے وہ وفات کے بعد جو وراثت کا قانون ہے اس کے تحت ملے گا. اور جو زندگی میں مانگ رہا ہے تو کیا پھر وہ واقعی بیٹا ہے؟ کوئی گنجائش نہیں ہے اس کے مانگنے کی. ہاں باپ خود دے، اس کو کہہ دے یا مکان لے دے یا کوئی کاروبار کرا دے، وہ باپ کرا سکتا ہے، لیکن مانگ نہیں سکتا بیٹا کہ جی میرا حق ہے مجھے دیجیے. نہ، باپ مالک ہے، کرے نہ کرے. لیکن اس سے یہ کہنا یا دھمکی دینا یا کسی طرح زور لگانا، زبردستی، میں چاہتا ہوں یہ ہمارے ہاں کو غلط رواج کہیں اگر پڑ گیا ہے تو اس سے بتا دیا جائے کہ باپ مالک ہے، وہ دے نہ دے. لیکن اپنی اولاد کو کنگال چھوڑ کے نہ جائیں، یہ ضرور تعلیم ہے، یعنی وراثت چھوڑ کے جائیں تاکہ بچوں کو ملے. اور اگر زندگی میں بچے خوشحال ہیں ان کو تو اول ایسا سوچنا نہیں چاہیے، لیکن باپ خود دیتا ہے بیٹوں کو کہ لو بھی کاروبار کر لو یا تم گھر بنا لو، اس کی مہربانی ہے، وہ کر رہا ہے تاکہ بچوں کو اچھا رکھے. لیکن یہ بھی نہیں ہوگا کہ باپ غیروں کو دیتا رہے کہ وہ پلتے رہیں اور بچے اس کے جناب جو بدحال ہوں، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو کہنے کا ہے کہ وہ مانگے، یہ میری سمجھ میں نہیں آیا. اب جو بچہ ماں باپ کی فرما برداری کر رہا ہے، اچھا سلوک کر رہا ہے، تو لازمی بات ہے وہ زیادہ ان کی توجہ لے رہا ہے. جو نہیں کر رہا ہے تو وہ توجہ کمتر کی بات نہیں ہے، توجہ نہیں مل رہی ان کو یا اتنا پیار نہیں مل رہا، تو انہیں اپنا عمل درست کرنا چاہیے. ماں باپ کی خدمت ہم بھی اور ہمارا سب کچھ انہی کا ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو وجود بھی نہ ہوتا. تو جو بچے اپنے والدین کے اس معاملے میں خلاف ہیں کہ جی ان کو وہ پیسے نہیں دے رہے، غلط بات. آپ ان کی خدمت کیجئے، انہیں راضی کیجئے، آپ بھی اور آپ کا سب کچھ بھی. کیونکہ حدیث شریف کے الفاظ ہے انتا و مالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. آپ نے اس میں محنت کی ہے، آپ کو اگر باپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں تو وہ آپ ہی کے لیے ہے. لیکن آپ باپ سے زبردستی دھونس دھمکی کی بات کر رہے ہیں اور باپ آپ سے اس طرح پیش نہیں آ رہا، تو یہ آپ کی غلطی ہے. اپنی اصلاح کیجئے. ماں باپ اولاد پہ شفقت کرے، اولاد ماں باپ کی عزت کرے. اگلا سوال کامران احمد شیخ صاحب کا ہے کہ شادی سے پہلے لڑکی کے نام کے ساتھ اس کے والد کا نام لگتا ہے، تو لڑکی شادی کے بعد اپنے شوہر کا نام ساتھ لگائے یا اپنے والد کا ہی لگا رہنے دے؟ آپ کے ہاں رواج ہو گیا ہے شادی کے بعد شوہر کا نام ساتھ لگا دیا جاتا ہے. اسلام میں نہیں ہے، یہ منع بھی نہیں ہے، لیکن اسلام میں یہ نہیں ہے. اسلام میں والد ہی کا نام رہتا ہے. مثلاً سیدہ کائنات، مختومہ کائنات کو فاطمہ بنت محمد کہتے ہیں، کروڑوں سلام ان پہ. آپ دیکھیں گے جن کے بھی نام ہیں، حضرت سیدہ زینب بنت علی، اسی طرح آگے دیکھتے جائیں گے. تو یہ ہمارے ہاں پتہ نہیں رواج کہاں سے آ گیا ہے. اسلام میں باپ کا نام ہی ہے، لیکن اگر شوہر کا نام لگاتے ہیں تو منع بھی نہیں ہے. اگلا سوال عالیہ فاروق صاحبہ کا ہے کہ کووڈ 19 کی
ویکسین کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ مفتیان کرام نے اس بارے میں کیا فتویٰ دیا ہے کہ کیا مسلمان استعمال کر سکتے ہیں اسے؟ مفتیان کرام سوال کا جواب دیں گے. جو مفتی سے مراد فتویٰ دینے والے جنہوں نے شریعت کے مطابق بات کرنی ہے. ویکسین علاج اللہ تعالیٰ نے اگر بیماری بنائی ہے تو دوا بھی بنائی ہے. لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، کہ ہر بیماری کی دوا بنائی ہے. ہم اس تک پہنچیں یا نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں تک پہنچا دے، شفا دے دے. شفا دینے والا اللہ، دوا میں اثر رکھنے والا بھی اللہ تعالیٰ. اس ویکسین کے بارے میں جو غلط فہمیاں یا جو شکوک و شبہات یا جو متضاد بیانات اب تک آئے ہیں، اس پر میں نے تھوڑی سی گفتگو ان حقائق کی روشنی میں کی تھی تو مجھ پر اعتراض کر دیا گیا. ایک انڈیا کے چینل نے بات کر دی، ان کو جواب دیا گیا. پھر یہی زین صاحب نے پورا کلپ بنا کے اس کا ریکارڈ اسی پیج پہ موجود ہے. اس ویکسین کے بارے میں یہاں تک کہا گیا کہ اس میں حرام چیزیں ملائی جا رہی ہیں. اس ویکسین کے بارے میں نے کہا گیا، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہے، کہا گیا، اسی میں کہا گیا کہ اس میں ایسے چیزیں ڈالی جائیں گی جو آپ کے جسم میں ایک نیا نظام، نیا ڈی این اے کریٹ کریں گی، جس سے آپ کو کنٹرول کیا جائے گا، آپ کے مزاج کو، آپ کی ایکٹیویٹیز کو. طرح طرح کی باتیں آئی ہیں. جب تک پوری طرح حقائق واضح نہیں ہو جاتے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی اس کو لگوائیں یا نہ لگوائیں. سائیڈ ایفیکٹ کے حوالے سے ایک لگایا گیا نرس کو، اس کی پوری وہ کلپ موجود ہے کہ وہ وہیں فینٹ ہو گئی، یعنی بے ہوش ہو گئی. انڈیا کے کسی وزیر کو لگایا گیا کہ وہ صبح ٹھیک تھے، شام کو ویکسین کے بعد اس مرض میں مبتلا ہو گئے. کووڈ کا جو لفظ ہے اس کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جی یہ کس چیز کا، اس سے یعنی حروف کس کا یہ ایبریویشن ہے، مخفف ہے، وہ بھی بات ہو رہی ہے. ابھی تک ایک بات تو بہت زیادہ واضح ہو گئی ہے کہ یہ قدرتی آفت نہیں ہے کورونا، یہ پلینڈیمک ہے، پینڈیمک نہیں. یہ بہت زیادہ یہ بات واضح ہو گئی ہے. اور اب یہ جو دوسری لہر ہے خاص طور پہ، اب پروگرام کیا ہے، پلاننگ کیا ہے؟ ہمیں قدرت کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے. یا اللہ تو احکم الحاکمین، تو سب سے زیادہ قوت والا، جس کی بھی یہ سازش ہے اسے بھی اور اس سازش کو بھی ہمیشہ کے لیے ہم سے دور کر دے اور ہمیں اس سے بچا لے. باقی رہی ویکسین کی بات، اگر زبردستی لگانے کی بات آ گئی کہ نہیں جی کمپلسری کیا جائے گا، وہ جب آئے گا مرحلہ تو مفتیان کرام اس پر جو بھی ہے رائے دیں گے. ابھی تک بہت سے حقائق واضح نہیں ہوئے، لہٰذا انتظار کیجئے اور دعا کیجئے کہ اگر یہ غیر مسلموں کی یا غیر انسانی سازش ہے، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے اور اس وبا کو بھی اور اس وبا کے پھیلانے والوں کو بھی اللہ نیست و نابود کر دے. آمین. حیدر پاشا صاحب کا سوال ہے کہ اگر کسی کے والد صاحب فرانس میں ہو تو کیا وہاں کی بھیجی ہوئی جو رقم ہے وہاں سے کما کر بھیجی ہوئی رقم تو کیا وہ استعمال کی جا سکتی ہے؟ رہنمائی فرما دیجیے. یہ ساری دنیا ڈالر، پاؤنڈ، یورو اور کتنی اور کرنسیاں ہیں ان پہ جو کر رہی ہے، اس کے لیے کیوں نہیں پھر فتویٰ پوچھ رہے؟ صرف اسی کے لیے کیوں پوچھ رہے؟ اچھا جی کوٹ پہنا ہوا ہے، جی کپڑا کہاں کا ہے؟ ٹائی پہنی ہوئی ہے، کپڑا کہاں کا ہے؟ گھڑی پہنی ہوئی ہے، کہاں کی ہے؟ آپ کے ملک میں جناب گندم فلانے ملک سے منگوا لی، کپاس فلانے ملک سے منگوا لی، چینی فلانے ملک سے منگوا لی، تو کیا کہیں گے؟ بھائی ہم جو بات کرتے ہیں نا کسی کی، جس طرح بات کی گئی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی بے ادبی کی، تو ان کو ان کی معیشت کو
کمزور کرنے کے لیے، تاکہ ان کا احساس ہو کہ وہ غلطی کر رہے ہیں، باقی تو وہ آپ کے احتجاج کو خاطر میں نہیں لاتے۔ تو غیرت ایمانی کا تقاضا۔ جس نے سوال کیا میں اس سے یہ پوچھوں گا کہ فرانس میں رہنے کا کیا مطلب، کیوں رہ رہے ہیں وہ فرانس میں، کیوں وہاں کے قوانین کی لازمی بات ہے انہوں نے جب تک وہاں پر وفاداری کا یقین نہیں دلایا یا حلف نہیں اٹھایا تو اس وقت تک وہاں کی شہریت، نیشنلٹی نہیں ملی ہوگی، شناخت نہیں ملی ہوگی۔ تو آپ اس طرح کے سوال کر کے بہت سے اپنے اوپر سوال آپ ہمیں کرنے کا موقع دے دیتے ہیں۔ سوچئے، باقی جہاں تک بات ہے وہ پیسہ اگر اس نے بچے نے کچھ جائز کام کر کے کمایا ہے، حلال کمائی ہے، وہ بھیجی ہے تو وہ استعمال کرنا منع نہیں ہے۔ باقی غیروں کی مدد ہو اس طرح کہ اس سے ہمارے دین کو، ہماری شناخت کو نقصان ہو، وہ غلط ہوگا۔ اگلا سوال فاطمہ انور صاحبہ کا ہے کہ تہجد کا کوئی خاص وقت رات میں مقرر کرنا چاہیے یا الارم سیٹ کرنا ضروری ہے، یا اگر رات میں کبھی بھی نیند سے جاگ جائیں جیسے ہی آنکھ کھلے تو تہجد پڑھ لیں؟ سب سے بہتر وقت ہوتا ہے کہ فجر سے 1 گھنٹہ پہلے، وہ سب سے بہتر وقت ہے۔ لیکن تہجد کا مطلب کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ کو ایک لمحے کو بھی اونگ آ گئی، اونگ کے لیے انگلش میں کیا کہتے ہیں، کوئی لفظ جیسے مطلب آپ تھوڑا سا ہلکا سا بھی آپ نیند کی کیفیت آ گئی، آپ اس سے آنکھ کھلی، آپ کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو گیا۔ لیکن آپ جاگ رہے ہیں تو آپ پچھلے پہر پڑھ لیں گے۔ اصل تہجد تو یہی ہے کہ اونگ کے بعد، نیند کے بعد کی نماز۔ تو بہتر سب سے وقت تو وہ ہے کہ فجر سے 1 گھنٹہ پہلے، تاکہ اس کے بعد آپ فجر تک جاگیں، نماز پڑھ کے کچھ کلمہ کلام دعا کر لیں، وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے، اور پھر فجر پڑھ لیں۔ لیکن رات میں آپ کی جس وقت بھی آنکھ کھلی ہے اور آپ اس وقت فجر تہجد پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ان کا دوسرا سوال کہ جس طرح قرآن پاک فوت ہوئے ہوئے لوگوں کو بخشا جاتا ہے، کیا اسی طرح زندہ لوگوں کو بھی بخشا جا سکتا ہے، اور کیا صدقہ جاریہ کے طور پر مسجد میں قرآن پاک زندہ لوگوں کے لیے رکھوا سکتے ہیں؟ تینوں صورتیں درست ہیں۔ قرآن پاک کوئی دین کی کتاب طلباء کو دے دیں، جب تک پڑھی جاتی رہے گی اس کا فائدہ ہوگا، وہ صدقہ جاریہ میں آئے گی۔ کوئی کتاب چھپوا رہے ہیں، قرآن کریم ہے، صحیح عقائد کی، صحیح معلومات کی کوئی بھی دین کی کتاب ہے، وہ بھی درست ہے۔ اور کسی کی طرف سے نفلی عبادت جتنی بھی ہے نا، وہ ہم کسی کی زندہ کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا کوئی گیا ہوا ہے مکہ مکرمہ، کسی زندہ کی طرف سے طواف کرنا چاہے کر سکتا ہے، مسجد نبی میں نفل پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ فرض عبادت کا مسئلہ ہوتا ہے نا، وہ فرض نہیں، آپ نفلی عبادت جتنی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ وہ حج بدل کے علاوہ میں دوسری باتیں کر رہا ہوں۔ تو نفل عبادت آپ زندہ، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا تھا نا جب وہ لوگ حاجی آئے ہوئے تھے کہ کون ہے جو ابواللہ نامی بستی میں مسجد اشار وہاں کا کوئی ہے، کیونکہ اس مسجد کے نمازی قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کون ہے جو وہاں پر 2 رکعت پڑھ کے کہے حاذہ لی ابی ہریرہ، یہ ابو ہریرہ کے لیے، تو زندہ کی طرف سے نفلی عبادت کی جا سکتی ہے۔ اگلا سوال کمل صاحبہ کا ہے کہ خواب سچے ہوتے ہیں کیا، اور اگر میں اچھے یا برے خواب دیکھوں تو کیا مجھے اس کا ذکر دوسروں سے کرنا چاہیے یا نہیں؟ جی، خواب سچے بھی ہوتے ہیں اور جھوٹے بھی ہوتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، بہت سے لوگ بنا کے سنا دیتے ہیں، کچھ رہتے ہی خوابوں کی دنیا میں ہیں۔ تو خواب اللہ کی طرف سے یا شیطان کی طرف سے، یا پھر آپ کے خیالات اور بدہضمی کی وجہ سے کچھ شکلیں بن جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے صحابہ سے صبح کی نماز کے بعد کس کس نے کیا خواب دیکھا، تو آپ تعبیر بھی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تعویل الحدیث باقاعدہ علم عطا فرمایا تھا۔ علامہ ابن سیرین اور علامہ نابلسی کی کتابیں ہیں، تعبیر الرؤیا اور تاطیر الانام حوالے سے مشہور ہیں۔ تو خواب فوراً نہیں سنانا چاہیے۔ خواب کے لیے کہا گیا ایسے جیسے آپ کے
ہاتھ پہ پرندہ بیٹھا ہوا ہے، آپ نے سنایا، اب وہ اڑ گیا، یعنی آپ کے اب قابو نہیں رہا۔ تو اچھا خواب یقینی طور پر وہ اچھا ہوتا ہے۔ کچھ خواب آپ کی بلائیں ٹالنے کے لیے ہوتے ہیں، جاگتے ہوئے آپ کے ساتھ ہونا ہوتا ہے، وہ خواب میں ہو جاتا ہے، اللہ بدل دیتا ہے تقدیر۔ کچھ آنے والے واقعات کی پیشگی، آپ کو آگہی، کچھ گزر جانے والی باتیں یا کچھ اور، بہت سے ہیں خواب کی میننگ۔ تو ہر خواب سر عام یوں نہیں سنانا چاہیے، پہلے کسی معبر صحیح تعبیر دینے والے کو سنا لیں پھر، اور کوئی ڈراؤنا خواب دیکھیں تو وہ بالکل بھی نہ سنائیں، بلکہ دعا کریں کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے ایسا میرے ساتھ نہ ہو۔ اگلا سوال نعمان قادری صاحب کا ہے، کیا کسی ایسی لڑکی سے نکاح کرنا جائز ہے جس کے عقائد میں رفض ہو؟ رفض ہو؟ میں نے کئی مرتبہ کہا ہے بھائی، اگر عقیدہ معلوم ہے اس کو، اور اس کو معلوم ہے کہ رفض کیا ہوتا ہے، اور وہ اس کو صحیح سمجھے، تو پھر آپ کا نکاح اس سے درست نہیں ہوگا۔ اس کو معلوم نہیں ہے تو اس کو بتائیے تاکہ وہ توبہ کر لے۔ کہیں بھی عقیدہ اس حد کو پہنچا ہوا ہے کہ وہاں کفر و ایمان کی سرحد آ جائے تو پھر نکاح کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ مثلا ایک شخص نے کفریہ بات کی اور میں اس کی بات کی تائید کروں، حالانکہ کئی اس نے ہے، مگر میں تائید کر رہا ہوں تو میں بھی اسی حکم میں اس کو صحیح سمجھ رہا ہوں تب بھی میں اسی حکم میں۔ تو یہ بہت احتیاط کی ضرورت، پھر نکاح قائم نہیں ہوتا، پھر ساری زندگی گناہ ہوتا ہے۔ تو نکاح کرنا ہے تو قرآن میں نا الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، اور پھر برے مرد جو پلید مرد ہیں وہ پلید عورتوں کے لیے۔ تو اچھا چنے ساتھی ایمان کے حوالے سے، کیونکہ دنیا میں ایمان کے بعد جمع کرنے والی سب سے اچھی چیز نیک بیوی جو ایمان میں آپ کی مددگار ہو۔ تو وہ اچھی نہیں ہوگی تو پھر آگے آپ کی نسل کیا ہوگی اور گھر کیا ہوگا۔ تو کسی بھی بدعقیدہ سے نکاح کا آپ تصور نہ کیجئے، کیونکہ وہ نکاح ہوگا ہی نہیں۔ اگلا سوال ارم خان صاحبہ کا ہے، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، مگر اب لوگ کہتے ہیں کہ قرآن نہ پڑھیں، تو انتقال کے بعد قرآن پڑھنے کے حوالے سے احادیث سے رہنمائی فرما دیجیے۔ نہیں، قرآن نہ پڑھیں تو کیا پڑھیں؟ کیونکہ موسیقی کو روح کی غذا کہتے ہیں، تو وہاں پر کیا آرکیسٹرا بجایا جائے، قومی ترانہ پڑھا جائے، کیا کیا جائے؟ کس نے منع کر دیا؟ والد صاحب قبلہ کی رسالہ ہے ثواب العبادات، اردو انگلش میں، وہ پڑھ لیجئے۔ اس کے علاوہ متعدد کتابیں اس موضوع پر موجود ہیں۔ ایصال ثواب میں ہم دعا کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، کپڑے پہناتے ہیں، کسی کو کھانا دیتے ہیں، کوئی نیکی کرتے ہیں، اس کا ثواب بخشتے ہیں۔ جو لوگ منع کرتے ہیں، وہ وہاں بیٹھ کے جو باتیں کر رہے ہیں اس پہ تو منع کیا گیا ہے کہ میت کے پاس بیٹھ کے دنیا کی باتیں، ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں۔ کوئی فیشن دیکھ رہا ہے، کوئی کپڑوں کا ڈیزائن دیکھ رہا ہے، کوئی کیا دیکھ رہا ہے، اوٹ پٹانگ باتیں، اول جلول جس کو آپ کہتے ہیں، وہاں قرآن پڑھنا چاہیے، اور اس سے میت کو بہت فائدہ ہوتا ہے، اس کو انس بھی ہوتا ہے۔ ایمان والوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو جو منع کر رہے ہیں وہ مردوں کے دشمن ہیں۔ اگلا سوال داد لغاری سے لیاقت حسین لغاری صاحب کا ہے کہ اگر 1.25 ماہ کا بچہ ماں کے کپڑوں کو ناپاک کر دے تو کیا انہی کپڑوں میں نماز ہو جائے گی؟ جی صاف کرنا ہوگا، جب خود کہہ رہے ہیں ناپاک کر دے تو صاف کرنا ہوگا۔ جس طرح کی نجاست ایک ہوتی ہے الٹی، وہ تو یہ نا کہ آپ نے صاف کر دیا اور گیلا کپڑا پھیل لیا، پیشاب کر دیا تو آپ کو وہ دھونا ہوگا، وہ بھلے چھوٹا سا بچہ ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بچے کا پیشاب پاک، تو وہ کہاں سے پاک ہو گیا؟ وہ ناپاک ہی ہے، وہ کپڑے صاف کرنے ہوں گے، دھونے ہوں گے۔ اگلا سوال تنویر جان صاحب کا ہے کہ میں نے ظاہری طور پر کسی بھی مرشد کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، لیکن میں حضرت لال شہباز
قلندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مرشد مانتا ہوں، تو کیا میری یہ بات درست ہے؟ جی، عقیدت آپ کی ضرور ہے، لیکن مرشد جو ہے انہی کے سلسلے میں، وہ جس سلسلے کے بزرگ ہیں آگے اسی سلسلے میں، اگر وہ قادری ہیں تو قادری، چشتی ہیں تو چشتی، آپ وہاں بیعت کیجئے، اور کسی صحیح جو شخص صحیح العقیدہ ہو اور صحیح العمل ہو اس سے بیعت کیجئے، وہ عقیدت آپ کی کام آئے گی، وہ ضرور، لیکن بیعت ہونا وہ اور چیز ہے۔ لیکن یہ آپ عقیدت کہہ رہے ہیں، اس عقیدت پہ آپ قائم رہیں گے، فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اگلا سوال واہ کینٹ سے عاطف اعجاز صاحب کا ہے، کیا بلا وجہ کتوں کو مارنا جائز ہے؟ پچھلے دنوں ہماری گلی میں کسی صاحب نے ایک کتیا اور اس کے 4 بچوں کو زہر دے کر مار دیا، صرف اس وجہ سے کہ وہ رات کو بھونک کر شور مچاتے تھے۔ بلا وجہ نہیں، موذی ہو جاتے ہیں، جیسے باولے کتے ہوتے ہیں جو کاٹتے ہیں، لوگوں کے لیے مشکل بن جائے، ان کو مارا جاتا ہے۔ لیکن یہ اس کے بچوں کا کیا قصور تھا؟ وہ بھونکنے، آپ نے ان کو کچھ نہیں دیا ہوگا، بھونکنے کی وجہ ہو سکتا ہے بھوک ہو یا کچھ، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن کوئی موذی جانور ایسا ہے، حلال جانور بھی ہے لیکن وہ آپ کی جان پر حملہ کرتے تو آپ اس کو بھی مار سکتے ہیں، لیکن جو صورت ہے، لیکن اس طرح جو آپ نے کیا ہے یہ مناسب نہیں تھا۔ کچھ صدقہ کر دیجئے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ آمین۔ انڈیا سے طارق انور صاحب کا سوال ہے کہ اگر کوئی غسل کرنے کے لیے پانی دے اور جس پر غسل فرض ہو اسے معلوم نہیں ہو کہ وہ پانی مستعمل ہے یا نہیں، تو کیا ایسے پانی سے غسل یا وضو ہوگا یا نہیں؟ خام خواہ شبہ نہ کرے۔ قرائن کا مطلب ہوتا ہے نا، وہ آپ کی چیزیں بتا دیتی ہیں، پوچھ سکتے ہیں آپ ان سے۔ نہیں پوچھنا چاہتے، شرمندگی کا احساس ہو یا اور پانی کہیں نہیں ملے گا تو آپ اس پہ شک نہ کریں۔ جس کا علم ہو جائے گا پھر اس پہ نہیں کر سکتے، لیکن خام خواہ شک نہ کریں اور قرائن سے اندازہ کر لیں۔ اگلا سوال حسین صاحب کا ہے کہ اسلام میں مخنث کی کیا حیثیت ہے اور معاشرے میں ان کے حقوق اور ان کے والدین کے فرائض کی اسلامی تعلیم کیا ہے؟ اس سلسلے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ مخنث کو عرف عام میں مڈل سیکس کچھ لوگ کہتے ہیں۔ حضرت مخنث نہ ہیوں میں نہ شیوں میں، ہی اور شی کا لفظ ہجڑا کہتے ہیں، خسرا کہتے ہیں، خواجہ سرا کہتے ہیں، کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو ان کو نامانوس پر اچھا نہیں لگتا ان کو۔ یہ جو خواجہ سرا ٹائپ کے لوگ ہیں یہ بیماری ہے، یہ کوئی نسل نہیں ہے، یہ بیماری ہے۔ نسلیں 2 ہی ہیں، مرد عورت، یہ جو ہے یہ بیماری ہے۔ بر وقت ابتدائی میں علاج ہو جائے بہت سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اتنا معلوم ہے کہ وہ انسان ہے۔ اب آپ نے شریعت کا پوچھا، تو جب وہ انسان ہیں تو انسانی حقوق ان کو حاصل ہوں گے۔ کچھ باتوں میں چونکہ وہ اس بیماری کی وجہ سے، تو ان کا خیال رکھا جائے کہ ان کو کوئی ستائے نہیں، کوئی تکلیف نہ دے، تو اس لحاظ سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ وہ انسانی حقوق جو شریعت نے دوسروں کو دیے ہیں وہ ان کو بھی ملیں گے۔ ہمارے ہاں حکمرانوں نے بعض مرتبہ رکھا کہ جی کوٹا رکھا جائے ان کو بھی چاہیے کہ وہ خام خواہ یہ جو زنانہ لباس پہن کے سڑکوں پہ آ جائیں یا بھیک مانگیں یا ایسے روپ دھاریں، ان کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جتنی صلاحیت ہے پڑھیں، اس کے مطابق عمل کریں، نیکی کریں، کوئی نہ کوئی ہنر آزما کر اپنے لیے کسب معاش، یعنی زندگی کے جو خرچ وغیرہ پورا کرنے کے لیے۔ لیکن یہ جو صرف انہوں نے وہ خاص طور طریقے بنا لیے وہ بھی درست نہیں ہے۔ اگلا سوال اسد ارشد صاحب کا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی ذات کیا تھی اور وہ کون سے پٹھان تھے؟ بھڑیچ افغان کہتے ہیں کندھار بھی۔ جی، افغان بھڑیچ کوئی لفظ میں نے پڑھا تھا، تو وہ
افغانی وہاں سے یعنی جس طرح مورس کہتے ہیں نا جس کے آگے چلے سلسلہ، مورس اعلیٰ ان کے وہ افغانستان سے تھے. تو مجھے یہ بتائیے آپ یہ معلوم کر کے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ معاف کیجیے گا، وہ پٹھان تھے، شیخ تھے، چودھری تھے، ملک تھے، گجر تھے یا وڑائچ تھے یا فلاں تھے، کیا ہوگا اس سے؟ اصل چیز ایمان اور تقوی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اس سے آپ کوئی اس کا نیچ خاندان یا اونچا خاندان طے نہیں کریں گے. اصل چیز ایمان تقوی. وہ کتنی بڑی شان کہ وہ روہیل کھنڈ میں رہتے تھے نا، بریلی روہیل کھنڈ میں. شرق لکھنؤ غرب دہلی ہے، ان دونوں کا دل بریلی. بریلی کے رہنے والے کام کیا کیا، ہستی کیسی تھی، اس پہ توجہ دیجئے. باقی صہیب روم سے آئے، فارس سے سلمان آئے، حبشہ سے بلال آئے. جب ایمان کی لڑی میں آ گئے تو سیدنا بلال ہو گئے. فاروق اعظم جیسی ہستی کہتے تھے سیدنا بلال. بلال ہمارا سردار ہے. ایمان پہ ہم لوگ یہ ذات پات، نسل، زبان، علاقہ یہ صرف تعارف کے لیے ہے، تعریف کے لیے ایمان. اگلا سوال فاطمہ انور صاحبہ کا ہے کہ دوسری شادی کو لوگ غلط کیوں سمجھتے ہیں جبکہ اسلام میں تو 4 شادیوں کا حکم ہے؟ خاتون ہے سوال کرنے والی؟ جی ماشاءاللہ، بڑی اچھی بات ہے. ہمارے ہاں گناہ پر راضی ہو جاتی ہیں بیویاں، دوسری شادی پہ نہیں. کہتی محبت کا بٹوارا. یہ ایک فطری چیز ہے کہ محبت میں وہ شراکت برداشت نہیں کرتی ہیں. یہ کچھ غیروں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہو گیا. بہت عرصہ گزارا نا ہندوؤں کے ساتھ، پھر کچھ انگریزوں کے ساتھ، یہ کچھ آ گئی چیز. یعنی بغیر ناجائز تعلق رہے تو وہ برداشت کر لیں گے، جائز ہو جائے تو برداشت نہیں. یہ غلط بات ہے. لیکن مرد حضرات سنیں، خاتون نے سوال کیا ہے، میں جواب تو دے دیا. لیکن مرد حضرات دوسری شادی، تیسری، چوتھی، 4 کریں، مگر شریعت نے اجازت دی ہے، حکم نہیں دیا. اور وہ اجازت بھی مشروط ہے، کنڈیشنل، کہ عدل کرنا ہے. آپ ایک بیوی کو بھول جائیں، اس کی پرواہ نہ کریں، دوسری پہ سب کچھ نشاور کریں، ایسا نہیں. پہلی کی اولاد کی پرواہ نہیں، دوسرے کی، دونوں کو آپ نے پورا کرنا ہے. یہ نہیں کہ پہلی کو بھول جانا ہے، یہ نہیں کہ دوسری کو بھول جانا ہے. نہیں، جہاں کہیں آپ توازن بگاڑیں گے آپ مجرم ہیں. وہ تو رو دھو لیں گی، جو بھی کچھ کر لیں گی، مجرم آپ ہیں. آپ کو وہ موقع نہیں آنا دینا. آپ نے شادی کی ہے تو حق پہچانیے. ٹھیک ہے، شروع کے 4-6 مہینے آپ نے مزے کر لیے، اب آپ جناب پھر تھوڑا سا آپ کا پرانی محبت جاگی، بچے یاد آئے نا، کیوں لائے تھے دوسری کو؟ تو دوسری کو لائے، اس کا بھی حق اور پہلی کا بھی حق. اور دونوں کے درمیان عدل کیجئے، عدل کیجئے. محبت کے بارے میں برابری نہیں ہو سکتی ہے، لیکن عدل کرنا ہے. اور بیویوں کو بھی چاہیے کہ شوہر کے گناہ پہ راضی نہ ہوں، نیکی پہ راضی ہوں. اگر وہ استطاعت رکھتا ہے، اور پھر خواتین زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، معاشرے میں ان کا تناسب ریشو بڑھتا جا رہا ہے. اور روایتوں میں کہ ایک مرد کے زیر کفالت 50 عورتیں ہوں گی، یعنی وہ ان کا خرچہ اٹھائے گا. تو نیکی کا کام ہے، کوئی برائی نہیں ہے. اور پھر وہ آپ کی عورت ہی ہے. دیکھیں، مرد قبول کر لیتا ہے زیادہ عورتوں کو، عورت کو قبول نہیں کرتی. تو آپ کو تھوڑا توجہ کرنا ہے، اور مردوں کو بھی چاہیے. یہ ایک سینسیٹیو ایشو ہے، میں نے تھوڑی سی بات ایسی تفریحاً کی، ناراض نہ ہو. اللہ بہتر کرے. آمین. شکیلہ فیاض صاحبہ کا سوال ہے کہ لوامہ کے کیا معنی ہیں، اور کیا ذکر کرنے کے لیے کسی کی اجازت ضروری ہے؟ نفس کی 3 حالتیں، مطمئنہ، لوامہ اور امارہ. یہ لوامہ جو ہے نا، ملامت کرنے والا، آپ کو ٹوکتا ہے. غلط کرے نا تو یہ آپ کو فوراً اندر سے کہ یہ صحیح نہیں ہے،
یہ وہ نفس ہے، اور اس کو اچھا کہا گیا ہے، نفس امارہ جو ہے وہ بری باتیں، آپ کی غلط باتیں، اور مطمئنہ کی تو بات ہی کیا ہے، سبحان اللہ، وہ اللہ والے ہوتے ہیں نفس مطمئنہ۔ تو جس کا نفس اس کو ٹوکے کہ تو غلط کر رہا ہے، تو اس بات پر خوش ہوں کہ ابھی اندر ایمان ہے، جب ایمان نہیں ہوگا تو وہ اندر سے یہ ٹوکے گا نہیں، پھر گناہ پہ بھی آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اچھے ہوں، اچھی صحبت میں رہیں۔ اگلا سوال کیا تھا؟ ان کا نفس کے علاوہ کیا کیا ذکر کرنے کے لیے کسی کی اجازت، ذکر کی اجازت۔ بعض اذکار ایسے ہیں جن کی اجازت چاہیے، باقی اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، درود شریف، اسماء حسنہ، ان کی نہیں، لیکن کسی چیز کو بطور وظیفہ آپ کو خاص تعداد میں، اس کے لیے ضرور پوچھ لیں۔ آپ کا مزاج، آپ کی طبیعت، بعض مرتبہ ہم خود کر لیتے ہیں تو کبھی گرمی ہو گئی یا کچھ اور ہو گیا یا چھوڑ دیا کرتے ہوئے، تو اس کے لیے اجازت لینا بہتر ہے۔ جی اگلا سوال رضوانہ نفیس صاحبہ کا ہے۔ علامہ صاحب جزاک اللہ، آپ نے درود اہل بیت کے حوالے سے اصلاح کی، لیکن اگر جس طرح واقعہ مباہلہ میں یہ پنجتن پاک جنہیں ہم کہتے ہیں وہ 5 ہستیاں تھیں، تو اگر کوئی اس واقعے کو لے کر یہ درود شریف پڑھتا ہو ان پنجتن پاک کو پہنچانے کے لیے، لیکن وہ خوش عقیدہ بھی ہو اور وہ پیارے آقا کے تمام اہل بیت، امہات المؤمنین اور والدین کریمین اور خاندان نبوت کے تمام افراد کے بارے میں خوش عقیدہ ہو، تو کیا اس مسئلے کو آپ حل کیجئے کہ کیا اس واقعے کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ درود شریف پڑھنا جائز ہے؟ تو باقی جب درود پڑھوں تو میں صرف یہ سوچوں کہ نہیں، اس واقعے میں وہ 5 اور باقی کا خیال نہ کروں، پھر اس کا مجھے جواب دیں۔ جب میں وآلہ ہی کہتا ہوں تو سب نہیں، اچھا پھر اس میں ترتیب پہلے حضرت سیدہ زینب کا نام لیتے ہیں، پھر اس کے بعد حضرت امام حسن کا، پھر امام حسین کا، یہ ترتیب ان کو کس نے اجازت دی ہے اس طرح کرنے کی؟ میں پوچھنا چاہوں گا، حضرت امام حسن امام حسین کا مرتبہ حضرت سیدہ زینب سے، ان کی بہن سے زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ بے شک۔ تو یہ جس کسی نے بنایا، میں نے کہا جب علی ہی کہہ رہے ہیں تو سب آ گئے، اور پھر اس میں حضرت ام کلثوم کو میں کیوں نکالوں؟ کیا وہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی شہزادی نہیں ہے؟ بے شک ہے۔ کیوں نکالا ہے ان کو؟ اور پھر پنجتن پاک کے حوالے سے میں صرف پنجتن پاک جو خاص ہیں ان کے لیے میرے کہتے ہیں ساری توانائیاں حاضر، میں سب کچھ قربان، میری روح میری جان سب کچھ فدا، لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ میں باقی کو کیوں الگ کروں؟ جب نبی پاک نے وآلہ ہی سکھا دیا تو میں اپنی طرف سے کیوں کروں؟ خود یہ پڑھتے تھے نا درود، تو اس میں آل کا ذکر نہیں تھا، حضور نے فرمایا میری آل تاکہ مکمل ہو جائے، تو وہاں نبی پاک نے جب آل فرمایا تو اس آل میں سب آ گئے، میں سب کو بھیجوں گا تو میری زیادہ بہتری ہے یا نہیں ہے؟ بے شک ہے۔ اور پھر یہ کہ اس حوالے سے اس درود کو نیا، میں کوئی منع نہیں کر رہا، درود بہت اچھا، اس کی ترتیب درست کر لو، اس میں سارے نام ترتیب سے لے آؤ، جو نہیں ہیں وہ شامل کر لو، تو اتنا لمبا ایک ایک کا نام لے کے پڑھیں، بہت اچھی بات ہے، سب کے نام لے لیں اور جس ترتیب سے ہونے چاہیے اس ترتیب سے لے لیں، ضرور پڑھ لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جو اس وقت جو تھا میرے سامنے تھا، میں نے اس کے مطابق بات کی اور اس پر مجھے انعام ملا روحانی، میں اس کا ذکر نہیں کروں گا، مجھے ملا، اور الحمدللہ کہ میری وہ جو اعتراض تھا میرا صحیح تھا، میں پنجتن پاک کی، میں نے کہا نا ان کی صرف ناموں پہ ہی اپنی جان فدا کر دوں تو بھی میرا حق نہیں ادا ہوگا، وہ اتنے پیارے اور اتنے محترم ہیں، لیکن جو بات میں نے کی ہے میں اس پہ قائم ہوں۔ اگلا سوال کشمور سے میر نواز صاحب کا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بغیر صلوات کے اذان دینے والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، اور میں کہتا ہوں کہ یہ جائز نہیں ہے، اب آپ بتائیں کہ میں ان کو کس طرح اپنی بات سمجھاؤں؟ صلوات سے مراد درود و سلام ہوا نا، اگر وہ میں جو سمجھا ہوں ان سے، تو اگر کوئی اذان سے پہلے یا اذان کے بعد درود و سلام نہیں پڑھتا تو محروم رہتا ہے، محروم رہتا ہے،
جبکہ ان کی اپنی کتابوں میں نے پوری یعنی اس پہ کتاب لکھی ہے اذان اور درود شریف، اردو انگلش میں موجود ہے. تو جس کو محروم رہنا وہ محروم رہے، جو بھیجتا ہے بہت اچھا. لیکن جو امام اگر نہیں بھیج رہا مگر ہے صحیح العقیدہ، تب تو اس کے پیچھے نماز آپ پڑھیں. اور اگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو پھر بھلے سے وہ کچھ بھی کر لے، اس کے پیچھے اس کی اپنی نماز نہیں ہوگی، اس کے پیچھے کسی کی کب ہوگی. اصل چیز عقیدے کی صحت، ایمان عقیدہ درست ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھیں. باقی وہ درود و سلام نہیں بھیجتا یا نہیں پڑھتا تو اپنی اس کی محرومی ہے. جو بھیجتے ہیں وہ اپنی جھولیاں بھرتے ہیں. بے شک. اگلا سوال عائشہ خان صاحبہ کا ہے کہ میں آن لائن سیلز کا بزنس کرتی ہوں تو میری آواز لوگوں تک پہنچتی ہے کسٹمرز کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے، تو کیا یہ چیز صحیح ہے؟ کیونکہ اگر میں جاب کرتی تو مجھے تو وہاں خود جانا پڑتا لوگوں کے سامنے، جبکہ اس بزنس میں تو میری صرف آواز ان تک پہنچ رہی ہے. آواز کا مطلب یہ نہ ہو کہ کوئی آپ کو بہلا پھسلا سکے، ایسا لہجہ اپنانا کہ لوگ جو ہیں وہ آپ سے بے تکلف ہو کے نامناسب کلام کریں. ضروری بات کرنے میں منع نہیں ہے. دین کی بات اگر سکھا رہی ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے امت کے صحابہ جا کے مسئلے پوچھتے تھے یا نہیں؟ لیکن ایسی آواز یا ایسا اس میں گنجائش کہ جی ان کو کہا گیا نا کہ غیروں سے جس طرح بات کرتے ہوئے ان کو غلط فہمی نہ ہو جائے یا وہ آپ پر کوئی زیادہ جس کو فلرٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں یا کچھ وہ نہ کریں. باقی آپ کی جو ضروری بات ہے وہ کرنا منع نہیں ہے. اب مثال کے طور پر مجھے کوئی ٹیلی فون کریں، خاتون مسئلہ پوچھیں تو وہ یہ کہیں گے آواز تو آ رہی ہے نا، تو صرف اس حد تک. لیکن جب وہ باتیں دوسرے درجے میں چلی جائیں یا اس مرحلے میں چلی جائیں جہاں پابندی یا منع ہے، وہ غلط ہوگا. اگلا سوال سہیل طارق صاحب کا ہے کہ بچے کی ولادت میں آسانی کے لیے کچھ بتا دیجیے. یعنی ڈیلیوری کا مسئلہ، اس میں کچھ پڑھنے کے وظائف بھی ہوتے ہیں. آسان نسخہ کہوں گا کہ اپنی زوجہ کے ہاتھ میں نالین شریف کا نقش یا نالین شریف دیجیے گا، برکت ہوگی. پڑھنے کے لیے یہ جو سورہ انشقاق اذا السماء انشقت وہ بھی پڑھی جاتی ہے، لیکن پوری پڑھیں گے تو اس میں آگے سجدہ آتا ہے تو شروع کی آیتیں وہ پڑھی جاتی ہیں. اس کے علاوہ وہ شیخ سعدی والا تعویذ ہے وہ لکھا جاتا ہے تو آپ دعا کیجئے. اسی طرح حضرت مریم اور ان کی والدہ کے حوالے سے وہ ایک کلمہ ہے عربی کا، وہ پڑھا جاتا ہے، اس سے بھی برکت ہوتی ہے. پاس ارد گرد جو ہیں وہ جو اس وقت ہو، کوئی شوہر ہے یا کوئی اور ڈاکٹر ہے، اس کو کہا جائے تو اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. یہ طریقے آپ کے قریب ترین کوئی عالم یا کوئی پیر صاحب ہوں تو ان سے وہ شیخ سعدی والا تعویذ لے لیں یا پوچھ لیں کلام، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا. آمین. اگلا سوال یاسمین خان صاحبہ کا ہے کہ جو شخص نکاح نہ کرے وہ جنت میں نہیں جائے گا. کیا ایسا لوگ کہتے ہیں کیونکہ ایسی لڑکی یا لڑکا بد نصیب ہوتے ہیں؟ کیا یہ بات درست ہے اور اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ بالکل غلط ہے. جو کر سکتا ہے وہ کرے. کتنے صحابہ نے نہیں کیے، کتنی صحابیات. ایک صحابیہ آئیں، حضور میں شوہر کے حقوق ادا نہیں کر سکتی. کتنے صحابیوں نے نہیں کیا، کتنے اولیاء نے نہیں کیا. تو اس کو بد نصیب کہنا معاذ اللہ، یا یہ کہنا جنت میں نہیں جائیں گے، یہ کیسی بات ہے؟ اپنی طرف سے نہ بنائیں اس طرح کی باتیں. بہت آج کل تو یہ فیس بک پہ رواج بن گیا ہے، سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ قرآن کا ترجمہ اپنی مرضی سے اپنے مفاد کے لیے، اور پھر یہ کہ غلط بات کریں تو اس کے یعنی لائک زیادہ ہو جاتے ہیں فوراً. عجیب بات ہے لوگوں کا، یعنی کوئی ایسی انوکھی بات کر رہا ہے جس کا دین سے تعلق ہی نہیں ہے تو اس کے پیچھے سارے لپک جاتے ہیں، سچی بات پہ نہیں آتے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں. تو غلط باتیں نہیں کرنی چاہیے جو دین کے خلاف ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں گناہ سے بچے، اور جس کو اندیشہ ہو کہ گناہ میں پڑ جائے گا اس کو ضرور نکاح کر لینا چاہیے. اب یہ جو سوال کرنے والے ہیں ان سے میں پوچھوں کتنی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں گھروں میں، کوئی جہیز کی وجہ سے، کوئی کم روح ہے. کم روح کا مطلب تھوڑا شکل نرم ہے تھوڑی سی. آپ لوگ تو یوں رشتے ٹولتے ہیں نا جیسے پتہ نہیں کیا ناپ تول ایسی ہوتی ہے، اس طرح دیکھتے ہیں جا کے. انسان ہے اللہ کے بنائے ہوئے،
خود آپ کیا ہیں جو آپ نہیں جی مجھے حور چاہیے، یوں چاہیے، وہ چاہیے، تو اس کو بھی پھر کو فرشتہ چاہیے، پھر آپ ہیں اس قابل؟ آپ لوگوں نے یہ رسمیں ایسی بنا لی ہیں، اس پہ بھی ذرا سوچیے گا۔ یہ تو آپ نے پوچھ لیا کہ شادی نہیں کی تو یوں ہوگا، اور جو شادی نہیں کر رہے ان کو جواب دے رہے ہیں، رشتے موجود ہیں نہیں قبول کر رہے، ان کا کیا کریں گے آپ؟ اور پھر ایسے رسم و رواج کے شادیوں کو آپ نے مشکل بنا دیا، اس پہ بھی ذرا سوچیے گا۔ مہوش خان صاحبہ کا سوال ہے کہ بینک میں پیسے رکھے جائیں یا کسی طرح اس کی ٹرانزیکشن کی وجہ سے آپ کو انٹرسٹ ملے تو کیا اس ملنے والے پروفٹ یا انٹرسٹ سے گھر میں کام کرنے والیوں کو سیلری دے سکتے ہیں؟ اور نیز آپ اسلامک بینکنگ کی ڈیٹیلز بھی بتا دیجیے۔ میں اس موضوع پر بہت مختصر کلام کروں گا۔ اسلامک بینکنگ کے حوالے سے آپ وہ لوگ جو فتوے دے چکے، آپ ان پر اگر اعتماد کرتے ہیں آپ کی مرضی۔ میرے پاس ابھی تک اسلامک بینکنگ ان ریئل نہیں، یہ لفظوں کا ہیر پھیر ہے، ان مفتیان پر آپ اعتماد کرتے ہیں، آپ ان کی بات سنیں، میں اس پہ آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، وہ آ جانے آپ جانیں۔ مجھ سے پوچھا ہے، میں مطمئن نہیں ہوں ابھی تک۔ یہ جتنی اسلامی بینکنگ کے نام سے جو تفصیل آئی ہے، میں ابھی تک مطمئن نہیں ہوں۔ رہی بات کہ آپ نے پلس مائنس یا جو بھی اکاؤنٹ رکھے ہوئے ان پہ جو بھی انٹرسٹ ہے اس کی آپ کو ڈیٹیل مل جاتی، اس کو رکھیں الگ، اپنے پیسے میں مکس نہیں کریں۔ اب آپ نے کہا سیلری لازمی بات ہے، آپ خدمت کا معاوضہ وہ آپ اپنے مالک ہونے کی حیثیت سے دے رہی ہیں، میں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ وہ رقم آپ کسی بھی مستحق کو، انہیں آپ اپنے ملازمین کی ویسے مدد کرنا چاہیں بغیر ثواب کی نیت کے، وہ پیسہ آپ کسی مستحق کو دیں، رشتہ دار کو دے دیں، کسی ادارے میں دے دیں، چیریٹی میں دے دیں، وہاں دے سکتے ہیں آپ۔ لیکن آپ نے کام لیا تو کام کا معاوضہ تو پھر اس میں آپ وہ نہ دیں۔ ہاں، ناجائز ٹیکس گورنمنٹ کے ہیں وہ آپ ان سے دے سکتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں جو ناجائز ٹیکس کا مطلب جو گورنمنٹ زبردستی بہت زیادہ ٹیکس لیتی ہے وہ دے سکتے ہیں اس سے، لیکن آپ بغیر ثواب کی نیت کے کسی مستحق کو دے دیں، اپنے پیسے میں مکس نہیں کریں، سیلری نہیں دیں گے اس سے آپ۔ ایک اور سوال، ان کا بھی نام مہوش خان، ان کا سوال ہے کہ مجھے روڈ پر ایک کبوتر پڑا ہوا ملا تھا، اسے لکوا تھا، تو کیا اس کو گھر میں پال سکتے ہیں؟ اور آپ کے علم میں کوئی علاج ہو تو بتا دیجیے۔ اور ان کا دوسرا سوال کہ کبوتر کو لوگ سید کیوں کہتے ہیں؟ ان کو کیسے پتہ چلا اس کو لقوا ہے؟ آپ کسی پرندے کی خدمت کر رہی ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن جن کی خدمت لازم ہے اس پر آپ کی توجہ ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جن کی خدمت لازم ہے ان سے تو منہ موڑے ہوئے ہیں اور کتوں کو یا جانوروں کو کر رہے ہیں، جن کی کرنی ہے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے؟ یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ بہت سے لوگ اپنے کتوں کا تو بہت خیال رکھتے ہیں، گھر میں والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کا کوئی خیال نہیں رکھتے۔ بہت سی مثالیں، کتوں کے لیے ایئر کنڈیشن کمرے بنائے ہوئے ہیں، جن کو آپ نے دینا سہولت، ان کی آپ کو پرواہ نہیں ہے۔ تو آپ کسی پرندے کے ساتھ یا اللہ کی مخلوق سمجھ کے حسن سلوک کر رہی ہے، وہ ثواب کا کام ہے۔ باقی جو ویٹرنری ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ زیادہ بتائیں گے کہ ان کا علاج کس طرح ہوتا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی بہت سی ذمہ داریاں چھوڑ کر اس پہ توجہ دے رہی ہیں، احتیاط کیجیے گا۔ ہاں، تھوڑی بہت خدمت آپ کر رہی ہیں پرندے کی، اچھی بات ہے، ضرور کیجیے، اور علاج کسی سے پوچھ لیجئے گا۔ باقی کبوتر کو سید کہنے کا لفظ میں نے آج پہلی بار سنا ہے۔ آپ لوگوں میں سے کسی کے علم میں ہے بھائی؟ یہاں جتنے بیٹھے ہیں 3 اور 2 5 افراد میرے علاوہ یہاں، وہ سب کے سب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی نہیں سنا۔ اگر ہمارے علم میں نہیں کوئی ایسی بات ہے تو ہمیں بتایا جائے۔ وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے سنے۔ کیا مطلب؟ لوگ کہتے ہیں نا، کیوں کہتے ہیں؟ کوئی وجہ ہو، کوئی خاص وجہ ہو تو وہ بتائی جائے۔ میرے علم میں بہرحال نہیں، میں معافی چاہتا ہوں۔ جی اگلا سوال افشا مغل
صاحبہ کا ہے کہ ماہانہ اقساط پر بینک سے کار لیز کروانا کیسا ہے؟ یہ جو میں نے کہا نا، کار یا مکان یا جو بھی، ان میں دیکھیں قسطوں پر انسٹالمنٹ پہ کاروبار جائز ہے، مگر کوئی شرط آ جاتی ہے جو اس کو سود بنا دیتی ہے، ربا، انٹرسٹ. تو ہمیں وہ شرطیں دیکھنی ہیں، اور جتنی شرطیں اب تک دیکھی گئی ہیں اس میں سود پایا جاتا ہے. صرف ڈائریکٹ ہو، اونر بینک رہے گا، چیز آپ کو دے دی جائے گی، آپ کے پاس استعمال کی ہے، لیکن اس کے ساتھ شرائط ہیں، اور وہ شرائط اس کو سود بنا رہی ہیں، تو پھر اس صورت میں کیسے اجازت دے دوں؟ ہاں، ان شرائط کو کلیئر ایسا ہو کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہ پائی جائے جو ربا یا سود بنائے، پھر آپ یعنی قسطوں پر چیز لینا یا بیچنا منع نہیں ہے، مگر شرائط دیکھنی ہوں گی. اگلا سوال نثار احمد صاحب کا ہے کہ میری دکان پر فرینچ پروڈکٹس ہیں جس کا ہم نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، پر وہ چیزیں میری خود کی خریدی ہوئی ہیں، تو اس کا اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اپنی غیرت سے پوچھ لیں، اپنے جی سے پوچھ لیں، جو ان کا دل جس پہ راضی ہو. مجھ پہ کیوں وبال ڈالتے ہیں؟ اس وقت جو تھوڑا بہت بائیکاٹ کیا تھا نا، وہ اس لیے کہ ان کو تھوڑا سا احساس دلایا جائے اور یہ بتایا جائے کہ ہم مسلمان اپنے نبی کے گستاخوں کے لیے کوئی نرمی نہیں رکھتے، یعنی نرم گوشہ نہیں. اب اس میں آپ کے اندر ایمان کی جو کیفیت ہے اس کے مطابق کر لیجئے، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. اگلا سوال محبہ ماکدہ صاحبہ کا ہے کہ اگر عورت باوضو ہو اور خون والا گوشت یا کلیجی پر ہاتھ لگ جائے تو کیا اسی وضو سے نماز ہو جائے گا؟ صرف خون لگنے سے نہیں ہے، وہ خون یا تو جذب ہو گیا ہے کہیں آپ کے، یا مل کے کہیں اور لگ گیا ہے، زیادہ پھیل گیا ہے، تو پھر احتیاط، ورنہ معمولی سا وہ لگا، ہاتھ دھو لیجئے. آپ اگلا سوال کتنی مقدار میں لگا ہے، کہاں کہاں تک لگ گیا ہے، وہ آپ نے دیکھنا. صرف انگلیوں پہ تھوڑا سا لگا تو ہاتھ دھو لیجئے. اب اگلا سوال ان کا کہ اوابین کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ مغرب کے بعد پڑھتے ہیں. فرض اگر آپ کے پورے ہیں تو پھر نفلوں کا طریقہ پوچھا کریں. بھائی ہم لوگ تو فرضوں میں ہی سست ہیں، فرض واجب پورے نہیں ہوتے، نوافل کا پوچھتے ہیں. لیکن اگر آپ کے فرض واجب پورے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. یہ 6 رکعتیں ہیں، مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہیں. آپ اس میں کچھ لوگوں خاص صورتیں پڑھتے ہیں، آپ جز بھی پڑھ لیں، کیونکہ نفل نماز ہے، اس میں پابند نہیں کروں گا میں. جو آپ کو یاد ہو، جس طرح آسانی سے پڑھ سکیں پڑھ لیجئے گا. حرام چیز کو چھونا، کیونکہ وہ خون کی بات آئی تھی نا، تو حرام چیز کو چھونا، اب وہ دم سائل ہے، وہ اس کو چھو لیا ہے تو دل میں تھوڑا سا وسواس آ جاتا ہے، تو آدمی بہتر ہے وضو کر لے تازہ، اس میں برکت ہوگی. لیکن یہ جو ہے جس حد تک ہے نا، میں نے اس کی وضاحت پہلے کر دی تھی. جی. ان کا اگلا سوال کہ اللہ کے فضل میں اور عافیت میں کیا ان دونوں باتوں میں کوئی فرق ہے؟ اگر ہے تو وضاحت کر دیجیے. فضل اور عافیت، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت عطا کرے، اور فضل، یقیناً فضل جو ہے نا، یہ اس کی شان ہے، اس کی ایک مہربانی ہے. عافیت بھی اس کی عطا ہے، تو اس کے فضل سے ہی عافیت ملے گی، اس کے فضل ہوگا. فضل کے ویسے معنی بزرگی کے درجے کے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑی شان والا ہے، یعنی وہ کچھ دے دے تو اس کو کمی نہیں ہوتی اور دے کے خوش ہوتا ہے، تو یہ مراد ہے. تو عافیت اس کی عطا سے، فضل سے ہی ملے گی. تو یہ اس طرح میں نے سمجھا دیا. یہ آج کا آخری سوال انشاءاللہ. جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے. آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ باکس میں، آپ چاہے لائیو اسٹریم ابھی چل رہی ہے ابھی بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر ختم ہو جاتی ہے تو تب بھی اگلے ہفتے سے پہلے آپ یہاں پر کامنٹ کر دیجیے گا اپنے سوال اپنے اصل نام اور شہر کے ساتھ. میں میرا یہ معمول ہے کہ ہر نشست سے پہلے اسی دن آخری
مغرب سے پہلے تک بھی میں تمام پورا کامنٹ باکس پڑھتا ہوں. آپ اس پر بھیج دیجیے, وہاں سے آپ کا سوال لے لیا جائے گا. یا اگر اس ویڈیو کی واچ پارٹی کسی اور پیج پر ہو تو آپ وہاں بھی اپنا کامنٹ کر سکتے ہیں اگلی جمعرات سے پہلے, وہاں سے بھی آپ کا کامنٹ لے لیا جائے گا. اور یا پھر پیج ان باکس ہے اور واٹس ایپ نمبر آپ لوگوں کے پاس ہے, آپ اس پہ بھیج سکتے ہیں. یہ طریقہ کار زیادہ کنوینئنٹ ہے, کیونکہ اس سے امکانات زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ اگلی نشست میں آپ کا سوال شامل کر لیا جائے. کیونکہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ سوالات جو مسلسل چل رہے ہوتے ہیں اور آٹو اسکرول اپ ہو رہے ہوتے ہیں, مطلب خود بخود اوپر جا رہے ہوتے ہیں, تو ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی کسی کا سوال پڑھ رہے ہیں اور جو نئے آنے والے سوالات ہیں وہ خود بخود اوپر جا رہے ہوتے ہیں, اور اسی دوران کہ علامہ صاحب اس کا جواب دے رہے ہوں. تو اس لیے ایسا ویسے کم ہوتا ہے کہ سوالات مس ہو, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سوال مس نہ ہو تو آپ واٹس ایپ پہ بھیج دیجیے یا پیج ان باکس پہ بھیج دیجیے, وہ زیادہ بہتر طریقہ ہے. ان کا آخری سوال آج کا یہ کہ مثنوی شریف میں مولانا روم نے جو حکایات بیان کی ہیں وہ فرضی ہیں یا سچی؟ فرضی مثال کے طور پہ ہم لطیفے سناتے ہیں, جس کو لطیفہ جوک کہتے ہیں نا, ہنسنے والی بات ہمارے ہاں. حالانکہ لطیفہ کہتے ہیں نرم و نازک بات کو, ڈیلیکیسی ہو جس میں. وہ لطائف بھی معاشرے کے کسی نہ کسی کردار میں ہوتے ہیں, اور اگر صرف بنا کر لوگوں کو ہنسانے کے لیے وہ جھوٹ ہو تو اس کو تو شریعت نے بہت ناپسند کیا ہے. یعنی جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنسانے والے کے لیے سخت وعید آئی ہے. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے جو حکایات بیان کی ہیں ان میں سے کوئی میرا خیال شاید کوئی ہو جو ہمیں اپنے معاشرے میں نظر نہ آ رہی ہو, ورنہ وہ کردار نظر آتے ہیں. اور ہمیں ان کے اوپر یہی گمان ہے کہ وہ اللہ والے تھے, عالم شرع تھے, وہ ان مسائل کو جانتے تھے. تو حکایات سعدی ہوں, حکایات رومی ہوں, تو ان پہ شبہ نہ کریں. وہ ہو سکتا ہے, لیکن ان کا بیان, کیونکہ ہم بہت سے یعنی سچی کہانیوں کو بھی اشارتاً بیان کرتے ہیں تاکہ کوئی کردار کسی کا نام نہ آ جائے یا وہ چیز نہ ہو جائے. لیکن بعض انہوں نے باقاعدہ وہ واقعات کو لکھے, یعنی وہ واقعی حکایات ہیں, تو ذہن میں رہے, ہم بدگمانی نہیں کریں گے. ضروری ہے یہ بھی نہیں کہنا کہ جی لازمی ہے, لیکن یہ کہ وہ خود اتنے بڑے عالم تھے, ان سے ہم یہ توقع نہیں کریں گے کہ وہ کوئی جھوٹ لکھیں گے. اور بعض مرتبہ فرض کر کے مثال دینے کے لیے سمجھایا جاتا ہے, تو مفروضے کی بنیاد پر اس کا, کیونکہ ان کا اصل مقصد نتیجہ ہوتا ہے, کہانی نہیں ہوتی. کہانی وہ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ سننے والا دلچسپی لیتا ہے تو اس کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے, تو ان پر بدگمانی نہ کی جائے. تو ہم یہی کہیں گے کہ انہوں نے بڑی مہربانی کی ہے کہ ہمیں قرآن کو سمجھانے کے لیے, حدیث کو سمجھانے کے لیے بہت اچھا انداز اختیار کیا. اسی لیے آج تک وہ کتاب زندہ ہے, پڑھی جا رہی ہے ساری دنیا میں, اور باقاعدہ اس سے کتنی اور راہیں نکلی ہیں لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے, ان کی اس کاوش کو اور زیادہ نفع بخش بنائے. زین صاحب نے کل ایک بات کی تھی, میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ ہم ناظرین سے پوچھیں گے. زین صاحب کا یہ کہنا ہے کہ سردیوں میں تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کا فرق آ جاتا ہے ٹائم میں. یعنی وہ عشاء جو 9:30 بجے تک چلی جاتی ہے, اب وہ 7:30 بجے تک آ گئی بعض علاقوں میں, یا 7:45. تو یہ چاہ رہے تھے کہ سردیوں کا موسم جب تک یہ راتیں لمبی ہیں تو 10:30 بجے کی بجائے پروگرام 10 بجے شروع کیا جائے, 10 سے 12. تو میں نے کہا کہ آپ اچانک کریں گے تو وہ جو ناظرین ہمیں 10:30 بجے جوائن کرتے ہیں ان کو نہیں پتہ ہوگا, تو پہلے اعلان کر دیا جائے تاکہ لوگ باخبر ہو جائیں. تو آئندہ جمعرات سے یہ 10 بجے شروع ہوگا, 10:30 بجے کی بجائے 10 بجے سردیوں کے موسم میں. اور جب یہ موسم تبدیل ہو جائے گا, زندگی رہی خیر رہی, تو پھر انشاءاللہ 10:30 بجے ہو جائے گا. لیکن یہ کب تک, یہ اب دیکھیں گے کہ یہ مارچ کے شروع تک یا فروری کے آخر تک, جب تک یہ ٹائم ہے. تو یہ 10 بجے سے اب شروع ہوگا اگلے جمعرات کو 10:30 کی بجائے 10 بجے
انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ آپ لوگ جو سوال کرتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ محمد زین صاحب خام خواہ کسی کے سوال کو اگنور نہیں کریں گے، سوائے اس کے کہ کوئی نامناسب، بہت نامناسب بات ہو۔ میرا خیال وہ بھی نہیں کرتے ہوں گے، طریقے سے وہ بھی کر لیتے ہوں گے۔ آپ کے متعلق آپ خود بھی بتا دیجیے گا، لوگ سمجھتے ہیں کہ میں جان بوجھ کے خواب کے سوالات نہیں پہنچا رہا۔ ہاں جی، خواب کی تعبیر نہیں پوچھا کرے، کیونکہ یہ خواب کی تعبیروں کا پروگرام نہیں، اور خواب آپ کا ہے، ضروری نہیں کہ اس کا سب سے تعلق ہو، تو وہ منع کیا تھا۔ باقی یہ جان بوجھ کے نہیں کریں گے۔ آپ سوال لکھتے ہیں، سوال آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے سوال 2 لائن کا، کبھی کبھی میں بہت زیادہ جواب دے دیتا ہوں تاکہ زیادہ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ جائے، تو بدگمانی نہ کیجیے گا، اور یہ بھی نہ سوچیے گا کہ بھی ہم خام خواہ کسی کو نام سے یا کسی کا نام نہیں لینا چاہتے یا کوئی ایسی بات۔ کسی اور کی بات کر رہے ہیں تو نشانہ بنا کے نہیں، مسئلہ پوچھیے۔ آپ کسی شخصیت کو نشانہ بنانے کی بجائے مسئلہ پوچھ لیں۔ تو ہم سب نے کوشش کرنی ہے۔ اس ہفتے میں بھی کچھ ہستیاں چلی گئیں۔ ضلع باغ آزاد کشمیر میں بہت بڑے عالم بزرگ تھے، حضرت مولانا مفتی غلام یاسین شاہ صاحب بخاری، وہ پردہ فرما گئے۔ بلوچستان میں مستونگ میں اہل سنت کے ایک استاد فاضل عالم، سبی میں بھی ان کا مدرسہ، حضرت مولانا فتح محمد صاحب باروزئی، والد صاحب قبلہ کے دوستوں میں سے تھے، وہ وصال فرما گئے۔ پاک پتن شریف میں میرے چچا محترم کے برادر نسبتی اور میری ماموزاد بہن کے شوہر تھے الحاج غلام شبیر صاحب، اچانک وہ بھی انتقال کر گئے۔ بڑے نیک تھے، نیکیوں میں بہت زیادہ نمایاں تھے۔ ابھی کچھ دن پہلے جا کے ملا تھا ان سے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ نے کوئی 1-2 دن مجھے دینے ہیں۔ میں نے کہا ہاں، مجھے جب کام ہو اور مجھے چھپ کے کرنا پڑے تو تمہاری جگہ اچھی ہے، یہاں آ جاؤں گا 1-2 دن۔ تو وہ کہنے لگے میں انتظار کروں گا، لیکن جب بلاوا آ جائے جانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ کچھ بیماروں کے لیے دعاؤں کے لیے خاص طور پر کہا گیا۔ حاجی مجید صاحب ممبئی میں، ان کی بیٹی کا بھی فون آیا تھا۔ حاجی عبدالمجید صاحب جو فاروق درویش صاحب کے ساتھ ایک عرصے تک والد صاحب قبلہ اور علماء اہل سنت کی کیسیٹس تقریروں کی پوری دنیا میں مفت بھجواتے رہے، وہ بیمار ہیں، اللہ کریم انہیں بھی شفا دے۔ اور بھی جتنے لوگوں کے لیے کہا گیا، اب محمد زین صاحب ان تمام افراد کے نام لیں گے جنہوں نے اس پروگرام میں، آج کے پروگرام میں، اس میں بھی ہو سکتا ہے کوئی نام غلط فہمی میں رہ گیا ہو تو ناراض نہ ہوئیے گا۔ ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو راضی کرنے کی، آپ خوش رہیں، آپ لوگ ٹائم دیتے ہیں، حصہ لیتے ہیں تو آپ کا ذکر ہو جائے، لیکن جان بوجھ کے کسی کا نام نہیں کاٹا جاتا۔ ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے، یا وہ جنہوں نے اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں حاجی اقبال قادری صاحب، نثار احمد صاحب، سجاد افضل صاحب، بشارت آوان صاحب، غلام صاحب، زبیر اتاری صاحب، ملک جاوید صاحب، ناصر علی صاحب، عائشہ خان صاحبہ، افشاں سحر صاحبہ، آصفہ فیاض خان صاحبہ، بشرا فیصل صاحبہ، فوزیہ صاحبہ، اسد ارشد صاحب، نذیر علی صاحب، ملک اکمل مہرا صاحب، مہوش خان صاحبہ، امتیاز احمد صدیقی صاحب، عمران خان صاحب، محمد اکرام شریف صاحب، سہیل طارق صاحب، علی رضا قائم صاحب، شکیلہ فیاض صاحبہ، محفوظ رحمان صاحب، حماد مغل صاحب، یوسف علی خاص خیلی صاحب، محبہ ماکدہ صاحبہ، محمد ارباز خان صاحب، شیخ عظیم صاحب، عزیر عالم خان صاحب، محمد سلیم سلطان صاحب، عالیہ فاروق صاحبہ، ارم پروین صاحبہ، فصاحت رسول صاحب، زنیرہ خان صاحبہ، آصف فاروقی صاحب، صادق خان صاحب، امین بیگ
صاحب، نعمان قادری صاحب، آصف شیخ صاحب، سیف الدین صاحب، سیف الدین نجم علی صاحب، جاوید علی جاگیرانی صاحب، محمد رفاقت صاحب، فاطمہ انور صاحبہ، شہباز علی صاحب، تنویر جان صاحب، طارق انور کاشفی صاحب، شاکر محمد صاحب، شکیلہ فیاض صاحبہ، نثار احمد صاحب، جان محمد صاحب، عروج وقاص صاحبہ، احمد بوانی صاحب، انیس صدیقی صاحب، محمد ربیع حسین صاحب، عبدالسمیع صاحب، جمیلہ انور صاحبہ، نازش خان صاحبہ، وجیہہ نذیر صاحبہ، ایمن انصاری صاحبہ، ام حیدر صاحبہ، ایمن انصاری صاحبہ، بلال احمد آرائی صاحب، محمد ابراہیم صاحب، عثمان صاحب، مقصود اتاری صاحب، حافظ طاہر ارشاد صاحب، غلام مرتضیٰ بلوچ صاحب، نواز خان صاحب، ندیم چوہان صاحب، زاہبہ صدیقی صاحبہ، کوثر علی صاحبہ، صوفی تسلیم رضا قادری صاحب، افشاں سحر صاحبہ، ذیشان قادری صاحب، علی خان صاحب، محمد ربیع حسین صاحب، اویس صاحب، حریم طاہر صاحبہ، فہیم علی صاحب، میاں ارسلان صاحب، فیصل صاحب، محمد یونس صاحب، محمد حمزہ صاحب، عائشہ احمد صاحبہ، محمد رفاقت صاحب، سبین عمران صاحبہ، پرویز عالم صاحب، سیف احمد صاحب، منظر عالم صاحب، وقاص صاحب، شمائلہ کنول صاحبہ، سردار صابر صاحب، عبدالرافع خان صاحب، نعیم صاحب، افشاں سحر صاحبہ، صابر نوری صاحب، محمد عدنان صاحب، مصطفیٰ صاحب، اعجاز محمد صاحب، احمد حشمتی صاحب، ملک مبشر شجاع آبادی صاحب اور سرفراز عالم قادری صاحب، اور جن جن کے نام ہم نہیں لے سکے ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ آپ تمام افراد ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے۔ یہ ایمن انصاری کے ساتھ آپ نے صاحبہ کہا، کیا خاتون تھی؟ کیونکہ ایمن تو مرد کا بھی نام ہو سکتا ہے۔ ایمن انصاری حیدرآباد کی لکھا انہوں نے کہا خاتون ہے، ٹھیک، ورنہ میں نے کہا ہو سکتا ہے وہ مرد ہوں۔ بہرحال کوئی نام رہ گیا ہو، ان سے معذرت۔ کل 25 دسمبر ہے، پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ تحریک پاکستان کے رہنما، بانی پاکستان جن کو کہا جاتا ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم ولادت منائیں گے۔ مسیحی برادری کرسمس منائے گی، ہم لوگ جمعہ منائیں گے۔ عید ہے جو الجمعۃ عید للمؤمنین۔ دعا بھی کرنی ہے پاکستان کے لیے۔ اس وقت سیاسی بحران ہیں، بلکہ جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے بحران ہی بحران ہیں، کیونکہ انہوں نے خود تسلیم کر لیا کہ وہ اناڑی تھے اور ابھی تک اناڑی ہیں، سمجھ نہیں آئی ان کو۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے پاس پوری ٹیم ہے ماہر معاشیات، وہ لگتا ہے کہ وہ ٹیم جو تھی وہ ماہر نہیں تھی، صرف نام ہی نام تھا۔ اللہ رحم کرے، ہمارے وطن کی خیر ہو۔ اس موقع پر کسی غلط بات یا غلط رسم یا غلط جملے کی طرف نہیں جانا، دعائیں کرنی ہے وطن کے لیے، اور ہم نے کوشش کرنی ہے اس کی تعمیر و ترقی کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے سچے حکمران عطا فرمائے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ساؤنڈ سسٹم کے لیے اعلان کیا تھا، جامع مسجد گلزار حبیب میں پرانا لگا ہوا تھا، 40-45 سال سے۔ ٹیکنالوجی آپ کو پتہ ہے کس رفتار سے بدلتی ہے۔ احمد بوانی صاحب کیاف کارپوریشن جو یہاں پر یہ زیادہ تر ساؤنڈ سسٹم کا کام کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں ایسٹیمیٹ بنا کے دیا، تو وہ 22 لاکھ کے قریب تھا، پھر اس میں اضافہ کر کے وہ 25 پہ گئے۔ ظہیر شیخ صاحب نے، اس کے علاوہ ڈاکٹر حمزہ صاحب کی معرفت اسلام آباد سے کسی نے، محمد بلال صاحب نے، امریکہ سے ایک خاتون نے، کچھ لوگوں نے 25,000، کسی نے 50، کسی نے لاکھ دیے، جمع ہوئے
ادھر معلوم ہوا کہ احمد بھوانی صاحب نے کچھ چیزیں شمار نہیں کی تھیں، تو وہ بجٹ 23 لاکھ کا انہوں نے بنا کے دیا تھا، وہ 30 لاکھ پہ چلا گیا۔ تو ہم نے وہ ٹارگٹ رکھ کے تقریباً 24 پورے کر لیے تھے، اب انہوں نے بڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ پورا کرے گا، اس کا گھر ہے، لیکن جتنے لوگوں نے تعاون کیا ان سب کا بہت شکریہ، اللہ جزائے خیر دے، صدقہ جاریہ ہے مسجد کے لیے۔ میں نے صرف آپ کو آگاہ کرنے کے لیے بتایا۔ دعا کیجئے گا، نیکی کیجئے، نیکی پھیلائیے، اللہ تعالی ہم سب پہ کرم فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ٹیم ہے میں نے بتایا اس وقت جو موجود ہے، مولانا رفیع اللہ قریشی صاحب ہیں، محمد زین صاحب ہیں، رفیع اللہ صاحب کے بھائی نجی اللہ ہیں، عبد الرافع مانی شیخ ہیں، فہد خان ہیں، محمد ربیع حسین اب وہ دفتر میں زیادہ کام کی وجہ سے نہیں آ پاتے، رضوان عباسی صاحب ہیں، اور آپ کو پتہ ہے حسیب چودھری صاحب تو غائب ہو گئے تھے۔ بہرحال ان سب کے لیے دعا کیجیے گا، اور مجھ گناہگار کے لیے بھی بہت شکریہ۔